بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریکلم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19 آج کے اس پرنسپل سیشن کا ٹاپک ہے. اس سے پہلے اسکول آفٹر کووڈ-19 کے سیشن ٹاپک پہ 5 مئی کو ہم نے ایک سیشن کیا تھا. جب 5 مئی کو ہمارا سیشن ہوا تھا اس وقت اسکولوں کو کلوز ہوئے 1 منتھ سے زیادہ ہو گئے تھے، اور وہاں پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اسکول اگر جون میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اسکول کو کیسے پلان کیا جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اسکول آفٹر کووڈ-19 کے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کچھ اسکول ایسے ہوں گے جو اپنے کور کو بچانے کی کوشش میں ہوں گے، کچھ ایڈجسٹنٹ پہ ہوں گے، اور کچھ اس میں جو ہے وہ ٹرانسفارمیشنل فیز کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوں گے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس پوری صورتحال میں جو کہ اسکول جون میں جب نہیں اوپن ہوئے تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ خاصی تعداد میں، بلکہ 500 کے قریب اسکول، جو میرے پاس پریویس ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ صرف KPK میں جو ہے وہ اسکول اپنے کور کو نہیں بچا سکے اور وہ اسکول کلوز ہو گیا. اب جبکہ اسکول جون میں سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جب ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس اسکول میں جہاں نہیں چل پا رہا ہے، جہاں پیرنٹس کی وہ پارٹیسپیشن نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ خاصی بڑی تعداد میں اسکول جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے. لیکن اصل پریشانی جس کی ہے وہ پریشانی اسٹوڈنٹ کی ہے. وہ اسٹوڈنٹ کی پریشانی اس لیے ہے کہ کووڈ-19 کی صورتحال میں پوری دنیا میں اگر 190 کنٹریز میں ہم دیکھیں تو 1.6 بلین اسٹوڈنٹ جو متاثر ہوئے ہیں، ان 1.6 بلین اسٹوڈنٹس میں جو 90% اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو کووڈ-19 کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں 90% جو ہے وہ اسکول کے بچے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. گو کہ بہت سے اسکولوں میں اسکول سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور جب میں نے 5 مئی کا پروگرام کیا تھا تو اس میں بھی میں نے کچھ اسکول کو آپ کو دکھایا تھا کہ جن ملکوں میں سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، وہاں بچوں کو جو ہے وہ سیفٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کلاس روم کی ارینجمنٹ کس طرح بنائی گئی ہے. یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کو وہاں ڈسکس کیا تھا. لیکن جہاں میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ اسکول ہیں جو اپنے کور کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ایڈجسٹنٹ پہ ہیں، اور کچھ نے اس کو ایک اپرچونٹی بنائی ہے اور وہ ٹرانسفارمیشنل اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں ہے کریکلم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19. یہ جو کریکلم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19 کا جو ٹاپک ہے ہمارا، اس ٹاپک میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اس سینیریو میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر اسکول ابھی اوپن نہیں ہوئے ہیں اور اس کو اوپن ہونے میں کچھ وقت ہے تو ہم اپنا کریکلم جو ہے اس کو ڈسٹرب کیے بغیر بچوں کے لرننگ کے پروسیس کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں. آج کی اس ورکشاپ میں جو آن لائن سیشن ہے ہمارا، اس میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ بچوں کو ہم ان کا جو لرننگ پروسیس ہے جو ڈسٹرب ہوا ہے اس کو دوبارہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن آغاز میں آپ کو ایک ریسرچ شو کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اسکول شارٹ ٹرم کے لیے بھی کلوز ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بچوں پہ کیا ہوتا ہے. یہ سلائیڈ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو 2007 کے اندر ایک ریسرچ ہوئی. یہ ریسرچ امریکن یونیورسٹی نے کی واشنگٹن DC میں، اور یہاں پہ امریکہ میں جو میری لینڈ اسٹیٹ ہے وہاں پہ ایک ریسرچ یہ کی گئی کہ بارش کی وجہ سے، رین فال کی وجہ سے 5 ڈیز کے لیے جب اسکول کلوز ہوا تو اس کا امپیکٹ دیکھا گیا گریڈ 3 پہ، 5 پہ اور 8 پہ کیا ہوا. جب اس کا امپیکٹ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ جو کم گریڈ کے ہیں، جو گریڈ 3 کے بچے ہیں، ان پہ زیادہ اس کا امپیکٹ ہوا، اور امپیکٹ جو ہے وہ ان کی ریڈنگ میں اور میتھمیٹکس پہ ہوا. جبکہ یہ اسکول جو کلوز ہوا تھا وہ صرف 5 ڈیز کے لیے کلوز ہوا تھا. اس امپیکٹ کو دیکھنے کے لیے دیکھا گیا کہ ایوریج ایک 30 بچوں کی جو کلاس روم ہے اس میں جو پاسنگ ریٹ ہے اس میں 3% جو ہے وہ ڈکلائن ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ صرف اچانک اسکول رین فال کی وجہ سے 5 ڈیز کے لیے جب بند ہوا ہے تو اس کی پرفارمنس کے اثرات بچوں پہ جو پڑے ہیں وہ اگلی گریڈ کے جو بچے ہیں ان پہ وہ اثرات زیادہ پڑیں، اور اس میں جو پاسنگ ریٹ انہوں نے دیکھا اس میں جو کمی آئی وہ 3% کے قریب آئی. جبکہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لاسٹ 3 منتھ سے اسکول بند ہیں اور اس وقت تک ابھی تک اوپن نہیں ہوئے، اور اسکول اوپن نہ ہونے کے نتیجے میں
یہ جو لاسٹ 3 منتھ بچوں کا لاس ہوا ہے اس کو آپ اس ریسرچ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لاس کتنا زیادہ ہوگا. یہاں پہ یہ ریسرچ بھی کی گئی کہ صرف امریکہ میں یعنی یہ ریسرچ کی گئی اور باقی ملکوں میں بھی کہ یہ جو سمر ویکیشن جو پروگرام سمر ویکیشن کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے بعد جب بچے اسکول آتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ میتھمیٹکس پہ بہت زیادہ پڑتا ہے اور ریڈنگ پہ بھی پڑتا ہے، بلکہ اس کا امپیکٹ بعد اوقات 25% تک جو ہے وہ دیکھا گیا. اس لیے اس کووڈ 19 کی صورتحال میں دنیا کے 1.6 بلین اسٹوڈنٹ اور خاص طور پر پاکستان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی لرننگ بہت بری طریقے سے جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ چلیں یہ ایک سمر ویکیشن ہے، ہم بچوں کو ہم نے ایک ریسورس پیک دے دیا اور ہم نے کہا کہ سمر ویکیشن کے طور پہ اس ریسورس پیک کو استعمال کر لیتے ہیں. جون سے باقاعدہ جو ہے وہ ٹیچنگ کا آغاز ہو جائے گا، لیکن جون سے ٹیچنگ کا آغاز نہیں ہو سکا. اب اس نئی صورتحال میں ہم نے اپنے کیلنڈر کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کریکلم کو سمجھنا ہے، پھر کریکلم کو مینیج کرنے کی ہم بات کریں گے. میں یہاں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، اس سٹوری سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسکول کا رول کیا ہے اور کریکلم کس کو کہتے ہیں. یہ سٹوری ذرا غور سے سنیے اور اس کے سننے کے نتیجے میں جب ہم کریکلم کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کریکلم کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے. تصور کیجئے کہ ایک شخص مریخ سے مارس سے زمین پر آتا ہے اور آتے ہی وہ آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے اچانک ملاقات پر آپ حیرت کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. جب آپ اس حیرت سے باہر آتے ہیں تو آپ اس کے رہنما یا گائیڈ بن جاتے ہیں اور زمین پہ موجود زندگی سے ان کی واقفیت دینا آپ شروع کر دیتے ہیں. آپ اسے حکومت کے بارے میں، معیشت، خاندان، تاریخ، مذہب، انسانی تہذیب کے جو مختلف پہلو اور کاروباری زندگی کے جو مختلف منصوبے ہیں اس سے آگاہی دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ اسے معاشرے کے چند اہم اور دلچسپ مقامات دکھانے لے جاتے ہیں. آپ اسے بینک لے جاتے ہیں، اسٹور لے جاتے ہیں، فیکٹری لے جاتے ہیں، مسجد لے جاتے ہیں اور آپ ہر ایک کے کام اور اس کے مقام کے بارے میں بتاتے ہیں اور آخرکار آپ اس کو ایک اسکول کی عمارت کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں. آپ اسے بتاتے ہیں کہ یہ وہ عمارت ہے جہاں میں کام کرتا ہوں اور اسے اسکول کہتے ہیں. مریخ سے آیا ہوا یہ شخص آپ سے کیا پوچھتا ہے ذرا اس کو غور سے سنیے. وہ کہتا ہے اسکول کس لیے ہوتا ہے، اسکول کا کیا کام ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. یہ شخص آپ کا جواب سن کر اگلا سوال کرتا ہے کہ آپ کا اسکول کس طرح کام کرتا ہے. ایک دفعہ پھر آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ شخص آپ سے آخری سوال پوچھتا ہے کہ تم اہل زمین کے پاس اسکول کے کام کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے. آپ اس کے آخری سوال کا جواب دیتے ہیں. دراصل مریخ سے آئے ہوئے اس شخص کے یہ جو 3 سوالات ہیں در حقیقت وہ اہم مسائل ہیں جن کا سامنا ماہرین تعلیم اس وقت سے کر رہے ہیں جب سے باقاعدہ اسکول کا تصور پیش کیا گیا. یہ جو سوالات تھے، آپ افلاطون کو لے لیں، پلیٹو کو لے لیں، لوتھر کو لے لیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. ٹیلر نے اپنی کتاب بیسک پرنسپل آف کریکولم انسٹرکشن میں بھی اسی مسئلے کو ان سوالات کے ذریعے پیش کیا کہ اسکول کے ایجوکیشنل آبجیکٹو کیا ہونے چاہیے اور ان آبجیکٹو کو اچیو کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور ان کو کیسے آرگنائز کرنا چاہیے اور یہ جاننا کہ اسکول کے آبجیکٹو اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. اب جبکہ اسکول کا رول تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور اسکول اس وقت بند ہیں، لیکن اسکول بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول کے ایجوکیشنل آبجیکٹو اچیو نہیں ہو سکتے. اسکول بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان ایجوکیشنل آبجیکٹو کو میجر نہیں کیا جا سکتا. فرق صرف اتنا ہو گیا ہے کہ جو گول اسکول کے تھے، جو ٹیچنگ کا اور لرننگ کا پروسیس اسکول میں ہونا تھا، بچوں کی جو لرننگ اسکول میں ہونی تھی، اب اس کا صرف طریقہ کار تبدیل ہوگا. اور وہ طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کروں گا اور اس پورے طریقہ کار کے مطابق چلنے کے لیے اسکول کو اس نئی صورتحال میں اپنے آپ کو کیسے انگیج کرنا ہوگا یہ بھی میں آپ کو یہاں ڈسکس کروں گا. دیکھیے، ہم نارمل حالات میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر یہ پینڈیمک کی صورتحال نہیں پیدا ہوتی تو ہمارا 2020 کا کیلنڈر کیسا ہوتا یہ کہ 2020 کے اس کیلنڈر میں ہم اپنا سیشن اپریل سے شروع کرتے اور کچھ اسکول سپٹمبر سے شروع کرتے. لیکن اس نئی صورتحال میں جو آفاق نے ہر جگہ ایڈورٹائز بھی کیا اور آپ کو بتایا، اس نئی صورتحال میں آپ دیکھیے تو آپ کو اسکول اب ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ جولائی سے سٹارٹ کیجئے. جب آپ 1 جولائی سے اسکول کو سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی آپ اپریل میں بھی سٹارٹ نہیں کر پا رہے اور آپ سپٹمبر میں بھی سٹارٹ نہیں کر رہے اور آپ کا سیشن اگر جولائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے
تو जुलाई से ये सेशन स्टार्ट होने के नतीजे में आप मार्च के एंड तक जितने टीचिंग डेज आपके पहले स्कूल के होते थे पेंडेमिक से पहले, उतने ही टीचिंग डेज अब भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे हो सकते हैं ये मैं आगे तफसील बताऊंगा। अब ये मैं थोड़ा आपको सामने रख दूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल ईयर के हवाले से। यहाँ आप स्लाइड में देख रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जिसमें इंग्लैंड की मिसाल है, जिसमें स्कॉटलैंड की मिसाल है, आयरलैंड की मिसाल है, जर्मनी, फ्रांस, इटली की मिसाल है, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की मिसाल भी है। इन सारे कंट्रीज़ में लिखा हुआ है कि यहाँ पे वेकेशन किन किन टाइम पर होता है, इसके अलावा यहाँ पे साल के वर्किंग डेज क्या होते हैं। अगर आप इसको देख रहे हो तो 190 से लेके कहीं 200 डेज भी हैं, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 180 डेज जो हैं वो स्कूलों के टोटल वर्किंग डेज होते हैं। अगर इन टोटल वर्किंग डेज में देखा जाए तो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ कंट्रीज़ में प्री प्राइमरी के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे और सेकेंडरी के बच्चों के क्लासेस का टाइम मुख्तलिफ होता है, आवर्स मुख्तलिफ होते हैं। और साथ साथ अगर हम ये देखें कि अगर ये बच्चे स्कूल आ रहे होते, तो अगर ये बच्चे अमेरिका में होते तो टीचर का जो इंस्ट्रक्शनल टाइम स्कूल में होता वो 1097 आवर्स होता। अगर न्यूजीलैंड में होते तो ये 965 आवर्स होता। इसी तरीके से मैंने फ्रांस, स्पेन, अगर देखें आप साउथ कोरिया को देखें, और ये साथ में आपको पाकिस्तान दिखा रहा है। तो अगर ये पाकिस्तान होता तो ये प्राइमरी के बच्चे 800 आवर्स के लिए जो है वो टीचर के साथ इनका इंटरेक्शन होता है स्कूल में, जिसमें वो अपने लर्निंग के गोल अचीव करते हैं। और पाकिस्तान से मुकाबले में अगर आप देखें तो बाकी कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ टीचिंग टाइम पाकिस्तान से कम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरे साल को देखें तो 180 डेज अगर बच्चों को अब भी टीचिंग का मौका मिल जाए, और 180 डेज अगर उनको अब टीचिंग का मौका मिल जाता है, और उसके साथ साथ इन बच्चों को टीचिंग के 180 डेज के साथ साथ लर्निंग के लिए 800 आवर्स भी मिल जाते हैं, तो फिर हम स्कूल के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। यहाँ मैंने आफाक के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रख दी है कि किंडरगार्टन के बच्चे तकरीबन 800 आवर्स, और ग्रेड 1 से 3 तक 810 आवर्स, और ग्रेड 4 और 5 जो है ये 900 आवर्स के लिए इस स्कूल में आते हैं। लेकिन अब अगर स्कूल इस वक्त ओपन नहीं हुए हैं और करिकुलम के जो हमारे गोल हैं वो इस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, ये 800 आवर्स की टीचिंग कैसे होगी, और इन 800 आवर्स की टीचिंग के साथ साथ 180 डेज की टीचिंग कैसे होगी, आज के करिकुलम मैनेजमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 के सेशन में इसी पर डिस्कस किया जाएगा। ये आपके सामने एक ईयरली प्लानर है। ईयरली प्लानर को इस तरह समझिए कि साल के अगर 365 डेज होते हैं वर्किंग डेज, तो मैंने आपसे कहा कि 180 डेज टीचिंग के डेज होते हैं, बाकी आपके हॉलीडेज होते हैं, समर वेकेशन हो जाता है, आपके ईद हॉलीडेज हो जाते हैं, इसके अलावा डिफरेंट हॉलीडेज होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में होते हैं। इन सब को निकालने के बाद टोटल 180 डेज आपके पास बच जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 180 डेज के 2 टर्म कर लें, अभी स्कूल बंद होने के बावजूद, एक फर्स्ट टर्म हो और एक सेकंड टर्म हो, फर्स्ट टर्म आपका जुलाई से स्टार्ट हो, तो इस फर्स्ट टर्म में 90 डेज आपको मिलेंगे और सेकंड डेज में भी आपको 90 डेज मिलेंगे। इस 90 डेज को अगर आप यूनिट में ब्रेक कर लें तो फर्स्ट टर्म में आपको 3 यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। इसी तरह सेकंड टर्म में भी आपको यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6, ये 3 यूनिट्स मिलेंगे। यूनिट 1 के अंदर जो है आपको फिर 5 वीक मिलेंगे, जिसके डिटेल यहाँ पर आप देख रहे हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 और वीक 5। इसी तरीके से यूनिट 2 और इसी तरीके से यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 में। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो इस नेक्स्ट स्लाइड से पहले जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया वो ये था कि आपको अगर 2 टर्म अभी मिल रहे हैं, 2 टर्म के बाद अगर आपको 6 यूनिट मिल रहे हैं, तो 6 यूनिट का मतलब 30 वर्किंग डेज के 6 यूनिट हैं, जो कि 180 डेज बनते हैं। अगर हम इसको मैनेज कर लें तो हमारी एजुकेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर 1 जुलाई से हम स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 जुलाई से अगर आप देखें तो इस 1 जुलाई का जब सेशन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जुलाई का अगर यूनिट 1 है तो एक यूनिट के अंदर टोटल जो आपके पास वीक हैं वो 5 वीक हैं, क्योंकि एक यूनिट में 30 वर्किंग डेज हैं। जब 30 वर्किंग डेज हैं और 5 डेज का हम एक वीक ले रहे हैं, तो 5 6 30, एक यूनिट में हमें टोटल 6 वीक मिलेंगे, जिसकी मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको डिटेल जो है वो दिखाई है। आप इसको देख लीजिए कि आपको 6 वीक मिलेंगे, वीक 1 से लेकर वीक 6 तक। इसमें वीक 1, 2, 3, 4 आपके टीचिंग के होंगे, वीक 5 आपका जो होगा वो रिवीजन का होगा, और वीक 6 जो आपका होगा
یہ اسسمنٹ کا ہوگا. تو گویا یونٹ 1 کے جو 30 ورکنگ ڈیز ہیں اس میں 20 ڈیز ٹیچنگ کے، 5 ریویژن کے، اور چھٹا جو ویک ہے وہ 6 ویک وہ آپ کا اسسمنٹ کا ویک ہے. بالکل اسی طرح جس طرح فرسٹ یونٹ میں ہے اسی طرح سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ کے اندر آئے گا. تو آپ اگر اسسمنٹ کے ویک نکال دیں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس 30 جو ویک ہیں وہ پورے اکیڈمک ایئر میں ملنے چاہیے. اب اس سلائیڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس سلائیڈ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ 1 جولائی سے ہمارا سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور 1 جولائی سے جب یہ سیشن اسٹارٹ ہو تو اس کا یونٹ 1 کہلائے گا، اور اس یونٹ 1 کے اگر ویک 1 میں ہم ہوں تو اس ویک 1 کے اندر 5 ڈیز ہوں گے، ڈے 1، ڈے 2، ڈے 3، ڈے 4 اور ڈے 5. یہ ڈے 1، ڈے 2، ڈے 3، ڈے 4 اور ڈے 5 جو ہے اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. ڈے 1 میں بچے نے کیا لرن کرنا ہے، ڈے 2 میں بچے نے کیا لرن کرنا ہے، ڈے 3 میں کیا کرنا ہے، 4 میں کیا کرنا ہے، 5 میں کیا کرنا ہے. تو اسی طرح یونٹ 1 کے ویک 2 میں، ویک 3 میں، 4 میں اور 5 میں اس کو بھی ہم نے ڈے بائی ڈے پلان کرنا ہے، اور ہر یونٹ کے ویک 4 ڈے کو اسی طریقے سے ہم نے پلان کرنا ہے. تو اس طرح ہمارے پورے سال کا جو ایک پلانر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس طریقے سے. اس کے نتیجے میں ایک ایک دن کے ٹارگیٹس ہمارے پاس بالکل کلیئر ہوں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے، سال میں کتنے پیریڈ ہیں، کتنے آورس ہیں، یہ سب. اب آپ دیکھیے کووڈ-19 سے پہلے کی صورتحال میں آپ بچوں کی اسکول کی بکس میجورٹی آف پیرنٹس جو ہے وہ پرچیز کر چکے ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی بک ہے، اگر آپ آفاق کے کسٹمر ہیں، آپ نے آفاق کی سن سیریز یا آفاق کی نخلا سیریز یا اقبال سیریز اگر لے رکھی ہے تو فرض کیجیے اگر آپ کے پاس نخلا سیریز ہے، اس کی ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہیں، 20 کے قریب ٹائٹل اس کے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ورک شیٹس آپ کے پاس ہیں، اس کے ریڈرز آپ کے پاس ہیں. اور اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے تو ایشو یہ ہے کہ جب اسکول اسٹارٹ ہوتا ہے پھر تو ٹیچرز جانتے ہیں کہ اس ٹاپک کو کیسے پڑھانا ہے. لیکن اب جب کہ ٹیچر اور اسکول کے پیرنٹس کا آپس میں رابطہ آسان نہیں ہے، سوائے آن لائن ہمارے پاس ایک سولوشن ہے جس میں ٹیچر بچوں کو گائیڈ کر سکے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم اگر آن لائن نہیں پڑھا سکتے، ہمارے پاس جو ہے اس کے کمپیوٹر کا کہہ لیجیے کہ سپورٹ نہیں ہے، تو ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنا کریکلم اگر آن لائن پڑھا رہے ہیں تو کیسے مینیج کریں گے، اور اگر آپ آن لائن نہیں پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کمپیوٹر کی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنے کریکلم کو کیسے مینیج کریں گے. تو کریکلم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19 میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے. تو بک تو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نارمل حالات میں جب یہ بک موجود ہوتی ہے اور بچے جب اسکول آتے ہیں تو فرض کیجئے کہ اگر اسکول میں اس وقت جو ہے وہ ہالیڈے نہیں، اس وقت چھٹیاں نہیں ہوتی، تو آپ کیا کرتے؟ اگر 1 اپریل سے آپ کا سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے یا 1 سپٹمبر سے آپ کا سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو بچے انگلش گریڈ 1 کو اگر پڑھ رہے ہیں پری نرسری کلاس میں، تو اسکول میں وہ اپنا پری نرسری میں یہ لیسن 1 اوپن کرتے جس میں یہ اے سے ایپل جو لکھا ہوا ہے یہ پڑھایا جاتا. لیکن جب یہ پیج لیسن 1 اوپن کرتے تو یہاں پہ ٹیچر کے پاس ایک لیسن پلان ہوتا ہے، اور اس لیسن پلان میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہمیں اس میں کیا سکھانا ہے. ہمیں ساؤنڈ کی مدد سے اگر ایک ہی ساؤنڈ سکھانی ہے تو بھی ہمیں اس میں بتانا پڑتا ہے. تو گویا ٹیچر اس بات کو جان رہے ہوتے ہیں، آپ اسکول پرنسپل اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ لیسن پلان کے ذریعے بک کے اس چیپٹر کو، بک کے اس لیسن کو افیکٹولی ٹیچ کرتے ہیں اور اس لیسن کے آبجیکٹیو کو اچیو کر لیتے ہیں. یہ نارمل حالات کے اندر ہے. پھر آپ اس میں بچوں کو ریویژن ایکٹیویٹیز بھی کرواتے ہیں. ایکٹیویٹیز کے بعد اگر آپ کے اسکول میں کوئی ریڈر یوز ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کرتے ہیں، اور لیسن پلان میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ بک کو کیسے یوز کرنا ہے، ورک شیٹ کو کیسے یوز کرنا ہے، ریڈر کو کیسے یوز کرنا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ جب سب پڑھا چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک اسسمنٹ کرتے ہیں، اور اس اسسمنٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لیسن میں جو کچھ پڑھایا گیا ہے وہ بچے نے لرن کیا یا لرن نہیں کیا. یہ تو روٹین کے حالات میں تھا کہ ایک ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کے پاس ورک بک آپ کے پاس ہے، کوئی آپ کے پاس ایکٹیویٹیز موجود ہیں، اسسمنٹ آپ کا ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک لرننگ کا پروسیس جاری ہے. لیکن اس کووڈ-19 کی صورتحال میں جب اسکول بند ہیں پھر یہ پروسیس کیسے ہوگا، اس سے ہم آگے مزید ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس کو آگے ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ جو کریکلم ہے آپ کا، اس کریکلم جو ہے اس کا اگر یہ گریڈ پری نرسری کا کریکلم ہے تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک پکچر دکھایا ہے کہ اسکول کے ٹیچر کے پاس اگر یہ لیسن بچے کا اوپن ہے تو اس لیسن کے ذریعے 40 منٹ کی کلاس جو ٹیچر کے پاس ہے اس 40 منٹس کی کلاس کا ٹارگٹ کیا ہے. وہ ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کی شکل میں لکھا ہوا ہے کہ بچے کو لینگویج اور لٹریسی میں جب لسننگ اور اسپیکنگ سکھائی جا رہی ہے تو پھر بچے کا جو لرننگ آؤٹ کم ہے کہ اس لیسن کو پڑھ کے بچہ کس قابل ہوگا. بچہ ریکگنائز ساؤنڈ آف اسمال لیٹر اے بائی لوکنگ ایٹ پکچر اور ریکگنائز ساؤنڈ آف اسمال لیٹر اے بائی لوکنگ ایٹ سمبل. وہ سمبل کی مدد سے اور پکچر کی مدد سے
اسمال لیٹر اے کا ساؤنڈ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا. یہ تو معاملہ ہو گیا جب بچہ کلاس روم کے اندر ہے, ٹیچر موجود ہیں, ٹیچر کے پاس لیسن پلان موجود ہے, اس لیسن پلان کی مدد سے بک کے اس لیسن کے آبجیکٹو کو اچیو کیا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں بچے کے لسننگ اور اسپیکنگ کا جو لینگویج کا ٹارگیٹ ہے وہ لسننگ اور اسپیکنگ کا لینگویج کا ٹارگیٹ ہم اچیو کر رہے ہیں. لیکن اب اگر حالات نارمل نہیں ہیں تو بھی اگر 1 جولائی سے اسکول کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو 1 جولائی کو اگر ہم اسکول اوپن نہیں کر رہے, بچوں کی لرننگ کے پروسیس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو آن لائن کی صورت میں بھی, اور آن لائن اگر نہیں ہے تو آف لائن کی صورت میں بھی, ہر دونوں صورتوں میں ہمارا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ 40 منٹ کے لیے بچہ گھر میں بیٹھے, اور 40 منٹ کی اس گھر میں بیٹھنے کے نتیجے میں اگر پیرنٹس کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ دیا جائے, پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے نتیجے میں ان سے یہ گول جو ہے وہ اچیو کروایا جائے, اس صورت میں جبکہ ٹیچر خود نہیں پڑھا پا رہے. اور جب پیرنٹس اس گول کو اچیو کر لیں تو پورے ویک کے گول کو اچیو کیا جائے, یعنی ایک دن میں ایک 40 منٹ کا جو لیسن ہے اس کے یہ گول ہیں, پھر 40 منٹ میتھمیٹکس کی کلاس ہونی ہے, پھر 40 منٹ سائنس کی کلاس ہونی ہے, پھر 40 منٹ سوشل اسٹڈیز کی کلاس ہونی ہے. تو تمام کلاسز کے اگر آبجیکٹیو اچیو ہو جائیں پورے ویک کے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر کریکلم ہمارا اچیو ہو جائے گا, گول اچیو ہو جائے گا. لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے جس سپورٹ کی ضرورت ہے وہ سپورٹ آج کے ہمارے اس مین ٹاپک جو ہے کہ ہم اس کووڈ-19 کی صورت میں اس کو کیسے مینیج کریں, اس کی بھی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب اگر آپ کے سامنے میں یہ سلائیڈ کو نظر آ رہا ہے, پری نرسری کو دکھا رہا ہوں کہ ہر دن 40 منٹ کی کلاس میں جو بچہ گول اچیو کرتا ہے اسی کی مدد سے وہ سال کے گول کو اچیو کرتا ہے. اور 1 ایئر کا گول لکھا ہوا ہے کہ ریکگنائز اسمال لیٹر اینڈ انیشیل ساؤنڈ, یہ وہ سیکھتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں اس کی لسننگ اور اسپیکنگ, ریڈنگ اور رائٹنگ کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے, چاہے وہ اردو ہے چاہے وہ انگلش ہے. ان دونوں سبجیکٹس میں میتھمیٹکس میں میتھمیٹیکل اسکل ڈیولپ کی جاتی ہے, سائنس میں سائنس کی اسکل ڈیولپ کی جاتی ہے, سوشل اسٹڈیز میں سوشل اسٹڈیز کی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے اب ڈیٹیل آپ کو بتاؤں کہ 1 سپٹمبر سے کلاس روم اس نئی صورتحال میں کیسے ہوگی, یہ گول کیسے اچیو ہوں گے, یہاں پر یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو اگر ہم دیکھیں, اور یہ بات جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ پرنسپل کے لیے تو جو کہ بہت ہی اہم بات ہے, ٹیچرز کے لیے بھی اہم بات ہے, اور اگر میری بات کچھ پیرنٹس آپ کے توسط سے سنیں یا آپ ان کو بتائیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. وہ بات اس طرح سے اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس پورے کووڈ-19 کی صورتحال کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, تو پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے کہ یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق 188 کنٹریز میں پاکستان اپنی ایجوکیشن میں کوالٹی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو 147 نمبر پر آتا ہے. لٹریسی ریٹ کا معاملہ الگ ہے, ہم کوالٹی ایجوکیشن میں بھی دنیا میں 147 نمبر پر ہیں. اور پاکستان کے بارے میں یہ بات اچھی طریقے سے آپ جان لیجئے کہ پاکستان میں جو ٹوٹل اسکولز ہیں اس میں پرائیویٹ اسکول کی اگر آپ کنٹریبیوشن کی بات کریں تو پرائیویٹ اسکول پاکستان میں 200,000 سے زیادہ اسکول ہیں, اور ان 200 سے زیادہ جو اسکولز ہیں یہاں پہ 40% جو پاکستان میں اسکول گوئنگ بچے وہ پڑھتے ہیں. ان پرائیویٹ اسکولز کے اندر جو ٹیچرز کی تعداد ہے وہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر سے زیادہ ہے. اس میں 51% جو ٹیچرز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں, اور 49% ٹیچر جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں. کووڈ-19 کی صورتحال میں گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل اور ٹیچر جو اگر میری بات سن رہے ہیں تو ان کو تو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ کم از کم ان کی ایک جاب سیکیور ہو گئی ہے, اور وہ لرننگ کے حوالے سے ضرور پریشان ہیں کہ لرننگ کا یہ پروسیس کیسے ہو, گورنمنٹ بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا معاملہ بہت مختلف ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا معاملہ اس لیے بہت مختلف ہے کہ جب اسکول میں لرننگ کا پروسیس نہیں ہوگا یا اسکول میں بچوں کی فیس نہیں آئے گی تو پرائیویٹ اسکول کو اپنا کیش فلو مینیج کرنا ممکن نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول جو کہ پاکستان میں نے اس طرح کہا کہ 200,000 سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, اور ان پرائیویٹ اسکولز میں ٹوٹل بچوں کا 40% ہے اور ٹوٹل ٹیچرز کا 51% ہیں. یہ جو لاسٹ 3 منتھ سے اسکول بند ہے اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ان کی فیسز نہ آنے کی وجہ سے, اور آپ پرنسپل جو مجھ سے سن رہے ہیں اس میں چونکہ گورنمنٹ پرائیویٹ اگر دونوں ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ظاہر اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جان رہے ہیں, اس پریشانی میں وہ موجود ہیں کہ ان کی فیسز کی پوری کلیکشن نہ ہونے کے نتیجے میں ان کے ٹیچروں کی سیلری جو ہے وہ اس وقت ڈسٹرب ہوئی ہے, اور ٹیچروں کی سیلری ڈسٹرب ہونے کے نتیجے میں اور اسکول کا کیش فلو مینیج نہ ہونے کی صورت میں صرف کے پی کے میں, جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کہا
کہ 500 سے زیادہ اسکول بند ہو گئے. اب جب وہ 500 اسکول بند ہو گئے ہیں تو اس اسکول کے ٹیچر بھی جاب لیس ہو گئے ہیں, اور اس اسکول کے پرنسپل نے بھی اس پروفیشن کو اگر چھوڑ دیا ہے, اسکول اونر نے بھی اگر اس پروفیشن کو چھوڑ دیا ہے, تو کووڈ-19 کے بعد یا اسکول اوپن ہونے کے بعد اب جب یہ بچے آئیں گے تو نہ ان کے وہ بچوں کے پرانے دوست ان کو ملیں گے, نہ ان کو ان کے ٹیچرز ملیں گے, نہ ان کو اپنا وہ اسکول ملے گا, نہ ہی ان کے وہ پرنسپل ملیں گے, اور اس کے نتیجے میں لرننگ تو ایک متاثر ہوگی ہی ہوگی. تو بچوں کا جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا سوشل ایموشنل فزیکل ڈیولپمنٹ سارا کچھ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, ان کی اپنے دوستوں کے ساتھ ایفیلیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب اس صورت میں ہونے جا رہا ہے اور ہو بھی چکا ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں 1 جولائی سے جہاں جہاں بچوں کے لرننگ کا پروسیس نہیں شروع ہوا وہاں پہ یہ شروع کرنا ہوگا, کیونکہ اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہونا ہے وہ بچوں کو ہونا ہے, اسٹوڈنٹس کو نقصان ہونا ہے. اس لیے کہ پرنسپل نے اپنی زندگی بھر کی جو ایفرٹ لگائی تھی, جو اونر نے زندگی بھر کا اپنا سرمایہ لگایا تھا, محنت کی تھی, ظاہر ہے کہ اگر وہ اس پوری صورتحال میں اس کو مینیج نہیں کر پا رہے آپ لوگ, اور آپ میری بات اس ظاہر ہے کہ اس وقت ٹارگیٹ آڈینس بھی میرے آپ ہی ہیں, تو اس وقت تو آپ بہت زیادہ اس معاملے میں پریشان ہیں کہ ظاہر ہے کہ پھر آپ اس کے نتیجے میں اگر اس پروفیشن کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور ٹیچر بھی مجبور ہوئے, تو اسکول اوپن ہونے کے بعد کیونکہ 51% ٹیچر نے اس پورے لوڈ کو اٹھایا ہوا تھا, 200,000 سے زیادہ اسکول نے اس لوڈ کو اٹھایا ہوا تھا, وہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا شدید متاثر ہوگا, اور اس کے نتیجے میں ہم افریقہ جیسے ملکوں میں جو سب سے پور ایجوکیشن دینے والے کنٹریز ہیں, ہم رینکنگ میں ان سے بھی پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے اس موقع پہ ہمارے اسکول پرنسپلز کو, اسکول کے لیڈرشپ کو, اسکول کے ٹیچر کو بچوں کے اس لاس کو بچانے کے لیے اور پیرنٹس کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے بھی کہ اس کا لاس صرف اور صرف بچوں ہی کو ہونا ہے اور سب سے زیادہ ہونا ہے, کیونکہ پرنسپل بھی ہوں گے, ٹیچرز تو ہوں گے ہی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1.5 ملین ٹیچر ہیں جنہوں نے اس ٹیچنگ کی لائن میں سال ہا سال تک جو ہے وہ محنت کی ہے, انہوں نے اس فن کو سیکھا ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ اس وقت جاب لیس رہے اور ان کو سیلریز نہیں ملی, انہوں نے پروفیشن کو چھوڑا, تو اس کے نتیجے میں اسکول اوپن ہونے کے بعد بچوں کے لرننگ پروسیس کو اس طرح کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں فوری طور پہ اس پورے کریکلم کے لیے وہ متبادل طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جس میں پیرنٹس جو ہیں وہ انوالو بھی ہوں, بچوں کی لرننگ بھی ہو, اور پیرنٹس جو ہے وہ اس فیس کے معاملے کو بھی سیریس لیں, کیونکہ اس کا الٹیمیٹلی لاس صرف اور صرف پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ ہونا ہے. لہٰذا یہاں پہ میں یہ ساری فکر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سولوشن میں آپ کو آگے دے رہا ہوں, اس سولوشن پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ اس پورے حالات پہ قابو پا لیں گے. اور یہ بات میں اتنے کانفیڈنس سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو سولوشن آپ کو دینے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس کی پوری پائلٹنگ کی ہے, لاہور میں بھی پائلٹنگ کی ہے, مختلف شہروں میں اس کی پائلٹنگ کی ہے. جو ہائی انکم گروپ ہیں, زیادہ فیس دینے والے اسکولز ہیں, ان کے اندر بھی ہم نے اس کی پائلٹنگ کی ہے. جو کم فیس دینے والے اسکول ہیں اس پہ بھی ہم نے اس کی پائلٹنگ کی ہے. اور پائلٹنگ جو ہم نے کی ہے اس میں براہ راست پرنسپل کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کے سیشن کیے ہیں. اسکول نے ہی پیرنٹس کے سیشن آرگنائز کیے. ہم نے پیرنٹس سے اس پورے سولوشن کو رکھا کہ اس پورے پینڈیمک کے صورتحال میں اگر آپ آن لائن سولوشن چاہتے ہیں, آف لائن سولوشن چاہتے ہیں, آپ کے پاس کمپیوٹر گھر پہ نہیں ہے, پھر بھی بچوں کا لرننگ پروسیس ٹیچر کے بغیر ممکن نہیں ہے, پھر بھی بچوں کے لرننگ کا پروسیس پرنسپل کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اگر انہوں نے اس پروسیس کو جلدی نہیں شروع کیا اسکول ٹیچرز نے اور پیرنٹس نے مل کر, تو میں ایک اور ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ریسرچ یہ ہے کہ بچوں کا جو ایک روٹین ہوتا ہے, ایک ہیبٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کووڈ-19 سے پہلے کی جو ان کی ہیبٹ تھی اب وہ ہیبٹ چینج ہو چکی ہے. کووڈ-19 سے پہلے ان کا سلیپنگ ٹائم کچھ اور تھا, کووڈ-19 سے پہلے ان کا ریڈنگ ٹائم, رائٹنگ ٹائم, اسکول کا ایک ٹائم ہوتا تھا, ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی تھی, سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی تھی, ایک اسٹرکچر ٹائم کو اسکول میں گزارتے تھے, میتھمیٹکس سیکھتے تھے, لینگویج کی کلاس اٹینڈ کرتے تھے. اب لاسٹ 3 منتھ سے یہ ساری سچویشن چینج ہو گئی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق اگر 66 ڈیز تک آپ ایک نئی پریکٹس کو کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کووڈ-19 کے بعد جو نیا روٹین بنا ہوا ہے, بچے اسی روٹین میں اگر لاسٹ 3 منتھ سے ہیں تو ان کی ہیبٹس پرماننٹ چینج ہو جاتی ہے, اور کچھ دن اور انہوں نے گزار دیا تو وہ ہیبٹ اور چینج ہو جائے گی. اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اسکول اوپن ہونے کے بعد بھی ان کو اپنے پرانے روٹین میں لانا بہت مشکل کام ہوگا. جس طرح سمر ویکیشن کے بعد جب بچے اسکول آتے ہیں تو ان کا لرننگ کا پروسیس فوراً شروع نہیں ہو پاتا. اب بچے صرف سمر ویکیشن انجوائے کر کے نہیں آ رہے, یہ انہوں نے ساری چھٹیاں خوف کے ماحول میں گزاری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کووڈ-19 کے دوران میں جب لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ڈومیسٹک وائلنس میں بہت اضافہ ہوا ہے, اس کا بھی امپیکٹ بچوں کے اوپر پڑا ہے. تو یہ بچے ایموشنلی بھی ڈسٹرب ہیں, جو ان کے اکیڈمک معاملات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں, جو لوگ جاب لیس ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈسٹرب ہیں. تو اسکول کو
ایک نئے آنے والے دور میں ایک نئے چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا، تو اس لیے ہم مزید ان کا وقت ضائع نہ کریں اور ہم فوری طور پہ اپنے کریکولم کو مینیج کرنے کے لیے آلٹرنیٹ سولوشن پہ جائیں۔ اب آلٹرنیٹ سولوشن جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو خاصی ریسرچ کے بعد، ایکسپیریمنٹ کے بعد، تجربے کے بعد حاصل کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ فرض کیا کیجئے، بلکہ آپ 1 جولائی سے یا 6 جولائی سے اپنا اسکول سٹارٹ کر سکتے ہیں، دونوں آپشن آپ کے پاس ہے۔ مارننگ میں 9 o'clock ہم نے پیرنٹس کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے 9 o'clock بچے کے گھر میں ہی کلاس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ 9 o'clock جب آپ بچے کے گھر میں کلاس سٹارٹ کریں 1 جولائی سے، تو اس کلاس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوگا، ایک ٹائم ٹیبل ہے جو ہم پیرنٹس کو دیں گے، اسکول کو دیں گے، اسکول اپنے پیرنٹس کو دے دیں گے۔ اس ٹائم ٹیبل کے نتیجے میں ہم بچوں کو گھر میں بٹھا کے لرننگ کیسے کروائیں گے، اس بات کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تھنکر کے بارے میں بتاؤں جس کا نام ایڈورڈ ڈی بونو۔ ایڈورڈ ڈی بونو 1933 میں پیدا ہوئے تھے۔ ایڈورڈ ڈی بونو نے 57 کے قریب بکس لکھی ہیں، جس کو 34 لینگویجز میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ یہ ایڈورڈ ڈی بونو جو ہیں، ان کے جو تھنکنگ ٹولز ہیں دنیا کے 20 کنٹریز سے زیادہ کے کریکولم کا پارٹ ہیں۔ ایڈورڈ ڈی بونو کو 2001 میں نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا تھا۔ ایڈورڈ ڈی بونو نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک بات کی تھی، جو بات ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اس پینڈیمک کی صورتحال میں تو یہ بات بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایڈورڈ ڈی بونو نے کہا تھا کہ there are 130 verses in Quran specifically about thinking۔ ایڈورڈ ڈی بونو نے کہا میں تو مسلمانوں کو بات بتاؤں جو تمہیں نہیں پتا کہ قرآن مجید میں 130 ٹائم جو ہے 130 مرتبہ جو ہے وہ تھنکنگ کا ذکر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کی کسی اور ریلیجیس بک میں اتنی مرتبہ تھنکنگ کا ذکر نہیں آیا۔ گویا تھنکنگ ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں اور پوری دنیا میں بحیثیت مسلمان ہمیں بہت زیادہ تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے اس لاس کو کیسے بچائیں، اور وہ جو ڈسٹرب ہوئے ہیں، ان کی جو پوری جو حالات نے ان کو بالکل جو اس کے اندر بہت سارے نیگیٹو اثرات ڈالے ہیں، وہ سب کچھ کیسے مینیج کریں، اس پر سب سے زیادہ تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ اب تھنکنگ اگر آپ کریں، جتنا بھی کر لیں، تو کووڈ 19 سے پہلے کی صورتحال میں بھی جو میں دکھا رہا ہوں سلائیڈ نیکسٹ آپ کو، وہ امپورٹنٹ تھی، اور اس کووڈ 19 کے بعد تو یہ سلائیڈ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ بہت زیادہ پیرنٹس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر پیرنٹس میری بات سن رہے ہیں یا آپ کے توسط سے وہ بات سنیں، تو ان کو ضرور بتائیں کہ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کی جو سکسیس ہے، اس کی فاؤنڈیشن میں پیرنٹس اور ٹیچر کے بغیر ایک سکسیسفل کڈ نہیں ہو سکتا۔ یہ عام حالات کے اندر بھی دیکھا گیا ہے، دنیا بھر میں ریسرچ کر کے دیکھا گیا ہے کہ جن پیرنٹس نے اسکول میں اپنی انوالومنٹ رکھی ہے، اسکول میں بچوں کی پروگرس سے ریلیٹڈ ان کی انوالومنٹ رہی ہے، ان بچوں کی پرفارمنس میں، اور جن کے پیرنٹ دلچسپی نہیں لیتے، دونوں میں فرق ہے۔ اب میں فرق کے حوالے سے آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پیرنٹس اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ یہ اسٹوڈنٹ، ان تینوں کی کوآرڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو سولوشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں ان تینوں کی انوالومنٹ ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کا ایک رول ہے، اس میں ٹیچر کا ایک رول ہے، اور اس میں پیرنٹس کا ایک رول ہے۔ یہ تینوں اگر اپنے اپنے رول کو سمجھ لیں اور اپنے اپنے رول کو ادا کرنا شروع کر دیں، تو میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کووڈ 19 کے بعد، یا اگر اسکول آج 15 ڈیز بعد اسٹارٹ ہو جائے یا 1 month بعد اسٹارٹ ہو جائے، تو اسکول اسٹارٹ ہونے کے بعد میں پورے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طریقہ کار کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پر اگر آپ فالو کریں گے، تو اس کو فالو کرنے کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس لاس کو ہم بچا سکیں گے، بلکہ پاکستان کی کوالٹی ایجوکیشن اتنی زیادہ امپروو ہوگی کہ پاکستان دنیا کے جو 47 کنٹریز میں آ رہا ہے کوالٹی ایجوکیشن میں، وہ پاکستان ٹاپ 50 میں آ سکتا ہے۔ اگر بات یہ میں آپ کو اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آفاق نے لاسٹ 20 ایئرس کے اندر جو کچھ ایفرٹ کی ہے، اس ایفرٹ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آفاق نے ٹیچرس ٹریننگ میں، کریکولم ڈیولپمنٹ میں، آفاق لیڈرز کلب کے نام سے لیڈرشپ میں، ٹریننگ میں، ان مختلف شعبوں میں دنیا کے 17 سے زیادہ کنٹریز کے اندر اپنے سروسز دی ہے، ان کے ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایریاز میں کولیبریشن کی ہے، دنیا کے بڑے بڑے آرگنائزیشنز کے ساتھ ریسرچ میں کوآرڈینیشن کی ہے، کولیبریشن ہے اس کی۔ تو آفاق پریکٹیکلی فیلڈ میں موجود ہے۔ 38,000 اسکول اس کے جو ہیں وہ ممبرس ہیں، اور جن کو آج کے اس پروگرام میں انوائٹ کیا گیا ہے وہ 38,000 اسکولس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اسکولس بھی ہیں۔ تو اتنی اور اب تک آفاق پورے پاکستان میں 400,000 سے زیادہ ٹیچرز کی ٹریننگ کر چکا ہے، 50,000 سے زیادہ پرنسپلس کی ٹریننگ کر چکا ہے، اس کے لیڈرز کلب پورے پاکستان میں جو کی ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں، اس کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہنڈریڈز آف بکس جو ہے وہ ڈیولپ کر چکے ہیں، اس کی کیپیسٹی پبلک سیکٹر میں بھی ہے، اس کی کیپیسٹی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے۔
इस पूरे बैकग्राउंड की बुनियाद पर, और आप देखिए कि लास्ट 1 वीक में जो इस प्रोग्राम की पूरी प्रिपरेशन की गई है, इसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान के 38,000 स्कूल्स को भी इनवाइट किया गया। तो मैं इस पूरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको ये कह रहा हूँ कि अगर जो सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है, इसमें अगर स्टूडेंट्स का जो रोल है, इसमें जो पेरेंट्स का रोल है, इसमें जो टीचर्स का रोल है, और इसके बाद आ जाती है बात आप स्कूल प्रिंसिपल का रोल और आफाक का रोल। अगर हम अपना अपना रोल ठीक से प्ले करें तो न सिर्फ ये कि हम लर्निंग के इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन में आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का दुनिया के जो 147 कंट्रीज में आ रहा है, हम विद इन 2 to 3 ईयर्स इसको दुनिया के टॉप 50 कंट्रीज में लेकर आ सकते हैं। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली मुमकिन है। आगे देखिए कैसे, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। ये 2010 और 11 की बात है कि आफाक की एक टीम, मैं भी उसके साथ मौजूद था, हमने यूएसए का और सूडान का विजिट किया। यूनाइटेड स्टेट में हम शिकागो गए और शिकागो के अंदर हमने एक स्कूल का विजिट किया, उसका नाम था जो चार्टर स्कूल था। उस स्कूल के अंदर जब हम गए तो उस स्कूल जो था वो एक ऐसे इलाके में था जहाँ ब्लैक और स्पेनिश ज़्यादा थे, लो इनकम के लोग ज़्यादा थे, पॉवर्टी लेवल ज़्यादा था। लेकिन वहाँ एक टर्किश स्कूल था और इस स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसने ये बात हमें बता के हैरान किया, जो हमने सुना भी था, कि इस स्कूल के बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो 100% बच्चे जाते हैं। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट में यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों की तादाद 27% होती है, लेकिन इस स्कूल के बच्चे 100% यूनिवर्सिटी जाते हैं। और स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहा कि हमें हैरान कर दिया कि 45 मिनट्स जो बच्चों के लर्निंग के होते हैं, आप उन 45 मिनट्स का ऑडिट करवा सकते हैं, क्योंकि हम उसका ऑडिट करते हैं कि इनका कोई वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए। एक और बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि जो लर्निंग टारगेट हम तय करते हैं वो हम उसी दिन अचीव करते हैं। इस स्कूल ने जो कुछ किया, मैंने दुनिया भर में 20 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में स्कूल विजिट्स किए होंगे, लेकिन किसी स्कूल के प्रिंसिपल का दावा इस तरह मौजूद नहीं था जिस तरह इस स्कूल के प्रिंसिपल का न सिर्फ दावा था बल्कि उन्होंने इसको प्रूफ भी किया। हालांकि इनके बाद बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं थे और जिन हालात में ये स्कूल चल रहा था 9/11 के बाद इनको कोई बहुत ज़्यादा फंडिंग भी नहीं थी, फाइनेंशियली भी क्राइसिस में थे, लेकिन उन्होंने ड्रीम तय किया, ख्वाब तय किया, वो अचीव कर लिया। एक तरफ आप यूनाइटेड स्टेट की मिसाल दे रहे हैं तो दूसरी तरफ मैं आपको अफ्रीका का एक मुल्क सूडान, जो पसमानदा मुल्क है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि वहाँ के एक बुक फेयर में जब आफाक की टीम गई, उसके बाद उसने वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जब विजिट किया तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के विजिट के दौरान में एक स्कूल था जिसको अल अब्बास स्कूल कहा जाता है। ये जो स्कूल है ये दरमान एक जगह है, वहाँ पे ये स्कूल है। और इंतहाई हैरानकुन बात ये है कि 2011 में, जिस तरह आप देख रहे हैं डेट, ये अक्टूबर 2011 की बात है कि 5 अक्टूबर की, कि हमने जब इस स्कूल का विजिट किया तो हमने देखा कि स्कूल के प्रिंसिपल का ये ड्रीम था, ये विजन था कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी में जो है वो सबसे आगे ले जाना चाहते थे। अब आप देखिए मुल्क अफ्रीका का है और अफ्रीका का भी कोई डेवलप मुल्क नहीं है, सूडान है जो कि पसमानदा मुल्कों में शुमार होता है। और 2011 की बात हो रही है, जिस तरह आज आपके पास जो है वो इंटरनेट की सहूलत है और स्मार्टफोन की सहूलत है, ये सारी सहूलत उस वक्त मौजूद नहीं थी। लेकिन उस प्रिंसिपल ने हमें ये कह के हैरान कर दिया कि इनके स्कूल के बच्चों के रिजल्ट कार्ड सारी वेबसाइट पे अनाउंस होते हैं और इनके स्कूल के पेरेंट्स जो हैं उनकी मीटिंग जो है वो स्काइप पर होती है। हमने उनसे पूछा कि क्या सारे पेरेंट्स स्काइप यूज़ करना जानते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जानते। हमने स्कूल में बुला के अपना विजन उनसे शेयर किया और उनको ये टेक्नोलॉजी सिखाई। ये टेक्नोलॉजी सिखाने के बाद आज हमारे तमाम पेरेंट्स जो है बच्चों की प्रोग्रेस वेबसाइट पे देखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हमारी स्काइप पर होती है। तो आज देखिए जब सूडान के एक मुल्क में एक प्रिंसिपल एक ख्वाब देखता है, टेक्नोलॉजी की सहूलत नहीं है, फाइनेंशियल सहूलत नहीं है, उस वक्त वो ये कर सकता है कि अपने पेरेंट्स को ऑनलाइन सारी चीज़ों से आगाह कर सकता है। तो आज 2020 में ये मुमकिन क्यों नहीं है? देखिए मैं जिस सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा अगर ये नहीं भी है तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने बच्चों को इतना पीछे टेक्नोलॉजी में क्यों रखना चाहते हैं। हमें इनको इस बारे में भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। यूएसए की और अमेरिका की, यूएसए की और साथ में अफ्रीका की मिसाल देने के बाद अब मैं आपसे, जो जिस तरह मैंने सूडान के स्कूल की मिसाल दी, अगर आप ई लर्निंग के प्रोसेस पे चले जाते हैं तो ई लर्निंग के प्रोसेस में स्कूल प्रिंसिपल्स इस बात को समझें कि उनकी कॉस्ट सेविंग भी होती है, बेटर क्वालिटी लर्निंग भी होती है, बच्चों का जो है वो लर्निंग जो है वो लेस टाइम में पॉसिबल है, रिपीट लर्निंग पॉसिबल है। इसके अलावा आप देखें तो हम बच्चों को जो है ऑनलाइन असेसमेंट की सहूलत मौजूद है। उस ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि नकल की जाए, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं, डिस्कशन फोरम बनाए जा सकते हैं, बच्चों के क्विज लिए जा सकते हैं, पूरे की पूरी बुक को उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेसन उसमें डाले जा सकते हैं और
آفاق کے پاس یہ ساری سہولت موجود ہے. آفاق کے اپنے پارٹنرشپ بھی موجود ہے کہ آفاق اگر آپ اس پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے تمام ٹیچرز کو ٹیکنالوجی پہ ٹرین کر سکتا ہے. آفاق آپ کے تمام پرنسپلس کو ٹرین کر سکتا ہے. آفاق آپ کے پیرنٹس کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے, اور ٹرین کرنے کے نتیجے میں یہ بیسٹ دنیا کے جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہیں ان کے ذریعے بھی آپ کے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو سٹارٹ کر سکتا ہے. آفاق کے پاس اس کا بھی پورا انتظام موجود ہے. اور اگر آپ لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کا ایک سولوشن ہے. لیکن اب جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کے اس پروگرام کی موسٹ امپورٹنٹ سلائیڈ ہے جس کو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے لرننگ مینجمنٹ سسٹم ایک ٹول ہو گیا, اگر آپ اس پہ ہیں بہت ہی اچھی بات ہے. اگر آپ اس پہ جانے میں کچھ ٹائم لگ رہا ہے تو بھی آپ اس کے بغیر بچوں کے جو لرننگ ٹارگٹس ہیں وہ ڈے ٹو ڈے کے بھی اچیو کر سکتے ہیں, ویکلی بھی اچیو کر سکتے ہیں, اور ویکلی اسسمنٹ کے ذریعے, یونٹ اسسمنٹ کے ذریعے, ٹرم کے اسسمنٹ کے ذریعے اور اینول اسسمنٹ کے ذریعے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم بچوں کو سکھانا چاہتے تھے وہ بچوں نے سیکھ لیا. اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ اسکرین ذرا بڑی کر دیں, اس اسکرین کو آپ غور سے دیکھیں. اس میں لرننگ پیک کا ذکر ہے, لرننگ پیک فار اسٹوڈنٹس. یہ لرننگ پیک فار اسٹوڈنٹس جو ہے یہ بیسیکلی ہم نے خاصی ریسرچ کے بعد, فیڈ بیک لینے کے بعد, مارکیٹ سروے کرنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم ایک ایسا ڈاکومنٹ اس وقت بنائیں جو اسکول کے لیے, ٹیچر کے لیے اور پیرنٹس کے لیے سب کے لیے یکساں مفید ہو, اور اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے کے نتیجے میں پیرنٹس کے لیے بھی یہ بہت آسان ہو جائے اسکول کے سپورٹ کے نتیجے میں کہ بچوں کا سال کے جس یونٹ کے, جس ویک کے, جس ڈے میں ہم جس پیریڈ میں جو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں گھر میں بچہ وہ سیکھ سکے, تو اس میں پوری گائیڈنس اس کی موجود ہو. یہ جو لرننگ پیک ہے, اس لرننگ پیک کے اندر آپ کو ایک ایک دن, یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, ڈے 1, ڈے 2, ڈے 3, ڈے 4, ڈے 5, یہ لرننگ پیک آپ کو بچوں کے ڈے 1 کے ٹارگیٹس, ڈے 2 کے ٹارگیٹس, ڈے 3 کے ٹارگیٹس, بچوں کا سال کا ایکڈیمک کیلنڈر, بچوں کا یونٹ کا کیلنڈر, بچوں کے ویک کا کیلنڈر, اور ویک کے ساتھ ساتھ بچوں کا ڈیلی ٹائم ٹیبل, یہ سب کچھ اس میں موجود ہے. اس ڈیلی ٹائم ٹیبل کے ساتھ ساتھ اس میں یہ گائیڈنس موجود ہے کہ جو ٹیکسٹ بک آپ کے پاس موجود ہے اس ٹیکسٹ بک کے آپ کس پیج نمبر کو جب کھولیں گے, اس پیج کو کھولنے کے بعد اگر وہ ٹیچر ٹیچ کر رہے ہیں تو کیسے ٹیچ کریں گے, اور اگر وہ ٹیچر نہیں ہے, پیرنٹس ہیں, تو اس ہینڈ بک کے اندر جو ہے, اس لرننگ پیک کے اندر ٹیچر کی, پیرنٹس کی انسٹرکشن اردو میں بھی, پیرنٹس کی انسٹرکشن انگلش میں بھی موجود ہے. پیرنٹس اس انسٹرکشن کو پڑھنے کے بعد, آفاق کی کچھ ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد بآسانی ٹیچر کی مدد سے بچوں سے اس دن کے 40 منٹس کے لرننگ گول کو اچیو کروا سکتے ہیں. یہ اتنا کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے کہ اس 70 to 80 پیجز کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایک ویک کا ڈاکومنٹ ہے. اس ڈاکومنٹ میں ہر ویک کو, اور ہر ویک کے ہر ڈے کو, اور ہر ڈے میں ہر سبجیکٹ کو, انگلش کو, میتھمیٹکس کو, سائنس کو, سوشل اسٹڈیز کو, یہ لکھا ہوا ہوگا کہ جب مارننگ میں آپ 9 بجے بچوں کو کہیں گے 9 o'clock آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں, گھر میں جب وہ ایک جگہ بیٹھ جائے گا تو 9 سے لے کے 9:40 تک جو 40 منٹ بچوں نے بک کے کس پیج کو اوپن کرنا ہے, اس بک کے پیج کو کیسے لرن کرنا ہے. اگر آپ ٹیچر سے سپورٹ لے رہے ہیں تو ٹیچر آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ڈیلی آپ ٹیچر سے رپورٹ نہیں لے رہے تو اس میں جو انسٹرکشن اردو اور انگلش میں موجود ہے اس کی مدد سے, اور جو ویڈیو موجود ہے اس کی مدد سے آپ بچے کو فیسیلیٹیٹ کر پائیں گے کہ وہ اپنا گول کیسے اچیو کریں. 5 days کے بعد جب آپ 5 days کے اس گول کو بچوں کو اچیو کروا لیں تو پھر ڈے 5 کے بعد ڈے 6 میں آپ یہ رزلٹ اسکول بھیج دیں گے. اسکول اس کا ایک اسسمنٹ لے لے گا, اور اسسمنٹ لینے کے بعد ٹیچر اس کی کاپی چیک کرنے کے بعد بچوں کے کلاس روم میں جو 30 اسٹوڈنٹس ہیں اس کا رزلٹ اناؤنس کر دیں گے. اس طرح یہ بچے اپنے کلاس روم کے بچوں کے ساتھ انگیج بھی رہیں گے, انہیں پتا ہوگا کس بچے کا رزلٹ کیا ہے, کس بچے کا رزلٹ کیا نہیں ہے, اور ایک کمپٹیشن جو ہے اس کی صورتحال بھی ساتھ ساتھ رہے گی. بالکل اسی طرح ویک 2 سٹارٹ ہوگا, ویک 3 سٹارٹ ہوگا, ویک 4 سٹارٹ ہوگا, ویک 5 سٹارٹ ہوگا, اور ویک 5 کے بعد ویک 6 کے اندر جو ہے ایک یونٹ کا اسسمنٹ ہوگا. وہ ایک کمپریہنسو اسسمنٹ ہوگا, اس میں یونٹ کے 30 ورکنگ ڈیز کا پورا رزلٹ ہوگا. وہ بھی آپ کو جو ہے اس لرننگ پیک کے ساتھ اسسمنٹ شیٹ مل جائے گی جس میں تمام لرننگ ٹارگیٹس کو جو چیک کرنا ہے اس کے لیے اسسمنٹ بھی ہو جائے گا. جو لوگ آن لائن دے رہے ہوں گے وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کے لیے ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ بچے جب ان کے گھر میں بیٹھیں گے وہ اسکرین کے سامنے ہوں گے تو اسسمنٹ کے ذریعے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے لنک کیا گیا اس کے ذریعے بچوں کے اسسمنٹ کے اندر چیٹنگ کا کوئی تصور نہیں ہوگا. بچے جو کچھ کریں گے اس پہ نقل کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوگی, ٹیچر اس رزلٹ کو دیکھ سکیں گے. تو ان ساری چیزوں کا انتظام آفاق کے پاس موجود ہے. اگر انٹرنیٹ نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, یہ آپ لرننگ پیک اپنے پاس رکھیں,
پیرنٹس کو اس کے اوپر اسکول گائیڈ کر دے گا. اسکول اس کو سمجھنے کے پیرنٹس کو سمجھنے کے بعد ڈیلی بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. اس طرح یہ پورا اکیڈمک کیلنڈر ہم نے سال کے ہر ویک کا آپ کو دے دیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے جو انسٹرکشن دی ہے, سلائڈ کے ادھر آپ بڑھے گئے ہیں تو اس سلائڈ میں دیکھیں ہم آپ کو شارٹ ویڈیوز بھی دے رہے ہیں, اس میں ہم آپ کو ویکلی ٹائم ٹیبل بھی دے رہے ہیں, اس میں ہم بچوں کے لرننگ گول ہر سبجیکٹ کے لکھ کے دے رہے ہیں, اس میں بچوں کے اسائنمنٹ بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ دیگر لرننگ مٹیریل بھی اس کے ساتھ موجود ہے. سیلف اسسمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. گویا وہ ساری چیزیں ہم پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے اور دنیا کے کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کو بیسٹ ایجوکیشن سسٹم بنانے میں ہیلپ کرتا ہے, وہ سب کچھ اس میں موجود ہے. اب اگر آپ نیکسٹ سلائڈ کو دیکھیں تو اسکرین ذرا چینج کر دیں اس میں, ہاں اسی طرح لے آئیں جی. اب اگر آپ اس سلائڈ کو دیکھیں تو ہاں اس سلائڈ کے اندر اب آپ کو جو لرننگ پیک نظر آیا اسٹوڈنٹ کا, یہ آپ کو ہر گریڈ کا مل جائے گا, یہ پری نرسری کا مل جائے گا, یہ ہر یونٹ کا مل جائے گا, ہر ویک کا آپ کو مل جائے گا. اس کے اندر آپ کو ایک ٹائم ٹیبل ملے گا. اگر آپ آفاق سن سیریز کی بک پڑھا رہے ہیں تو اس کے اندر ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوگا کتنے آورس کے کتنے پیریڈ کے لیے بچے انگلش, کتنے میتھمیٹکس, کتنے سائنس پڑھیں گے. یہ آپ کے پاس فلیکسیبل ہوگا. اگر آپ 9 سے لے کے 1 o'clock تک نہیں بٹھا سکتے ہیں تو آپ کو ڈیلی 4 hours اور 6 پیریڈ کے لیے بچوں کو بٹھانا ہے. وہ صبح سے شام تک آپ جس وقت چاہیں بٹھا سکتے ہیں, گھر میں ٹیچر کے ساتھ تعاون کے ساتھ کو ٹائم طے کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیں آپ اس نیکسٹ سلائڈ میں لکھا ہوا ہر دن کے ٹارگٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے. اگر انگلش کا یونٹ 1 ہے, گریڈ کے جی ہے, ویک 1 ہے تو اس کے ڈے 1 میں کیا گول اچیو کرنا ہے, ڈے 2 میں کیا گول اچیو کرنا ہے, ڈے 3 میں کیا اچیو کرنا ہے, یہ اس کے اندر موجود ہے. ٹائم سلاٹ موجود ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ سلائڈ ہے. سلائڈ کو ذرا فوکس کیجئے. اس سلائڈ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر سوچئے کہ اگر کووڈ 19 کی صورتحال نہ بھی ہوتی اور یہ اگر سلائڈ جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں, اگر یہ آپ کے پاس موجود ہوتا تو آپ کے اسکول میں کیسے ایک ریولوشنری چینج آتا اور کوالٹی ایجوکیشن کیسے امپروو ہوتی. اس سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرم کے, ایک یونٹ کے, ایک ویک کا ٹائم الوکیشن دیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی جو ایک ڈے ہے اس ڈے کو فوکس کیا گیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک دن میں اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ اگر سبجیکٹ یہ انگلش ہے تو انگلش میں 9 سے لے کے 9:40 کے درمیان میں بچے نے کس پیج, بک کے کس پیج کو اوپن کرنا ہے, کس چیپٹر کو اوپن کرنا ہے, اس چیپٹر کا ٹاپک کیا ہے, اس میں بچے نے آج 40 منٹس میں کیا لرن کرنا ہے. اور جو ٹیچر کا لرننگ پیک ہے, یہ اسکول پرنسپل کو کہہ رہا ہوں, اس میں یہ لکھا ہے کہ ٹیچر نے یہ 40 منٹ کا سیشن بچوں کے ساتھ کیسے لینا ہے. اس میں جو ورک شیٹ یوز ہونی ہے اس ورک شیٹ کا بھی یہاں پہ ریفرنس دیا گیا ہے کہ وہ ورک شیٹ کون سی ہوگی جو اس میں یوز کرنی ہے. اس طرح 40 منٹ کے بعد 10-15 منٹ کی بریک دے کے آپ اس کو اردو کی کلاس لیتے ہیں, میتھمیٹکس کی کلاس لیتے ہیں, سائنس کی کلاس لیتے ہیں. ہر بک جو ہے اس کے پیج نمبر کے ساتھ, چیپٹر کے نام کے ساتھ, لرننگ کے ٹارگٹس کے ساتھ, ورک شیٹ کی ڈیٹیل اور دیگر چیزوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کو کمپلیٹلی مل جائیں گی. اور اگر آپ ٹیچ کر رہے ہیں بہت ہی آسان ہو جائے گا, اور اگر آپ ٹیچ نہیں کر رہے ہیں تو پیرنٹس کو جو ہم ایجوکیٹ کریں گے اس کا طریقہ کار میں آپ لوگ ہماری ٹیم ریجن میں بتا دے گی, تو پیرنٹس کے لیے بھی یہ مشکل ٹاسک نہیں رہے گا. اور پھر یہ جو نیکسٹ سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں, اس میں پورے سال کے بچے کے ہر ویک کا اسسمنٹ ہوگا. کس ویک میں اس کی پروگرس زیادہ ہے یہ بھی آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے, کس ویک میں اس کی پروگرس کم ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد اگر 1 month کے بعد اسکول اوپن ہو جاتا ہے تو بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, اور یہ اسکول کو اگر 15 دن بعد کھل جاتا ہے تو بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. تو جس وقت بھی اسکول اوپن ہوتا ہے یہ سلسلہ اسی طرح کنٹینیو رہے گا اور اس میں کوئی گیپ انشاءاللہ نہیں آئے گا. اور اسی طرح آپ جب نیکسٹ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک ڈیش بورڈ ہوگا, بچے کی کلاس پارٹیسپیشن کیسی ہے, بچے نے ہوم ورک کیسا کیا ہے, بچے کے بیہیویئر کے بارے میں کیا ہے, اس کے کوئز کے بارے میں رپورٹ دینی ہے, اس کی اٹینڈنس کے بارے میں رپورٹ دینی ہے. تو آفاق جو ہے اس کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے یہ ساری رپورٹ بھی پیرنٹس کو دے سکے گا. اس کے ساتھ آپ دیکھیے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کے پاس ایک ٹیچرز گائیڈ کا ذکر ہے. اس ٹیچرز گائیڈ میں ہر لیسن کے پورے لیسن پلان موجود ہیں. ٹیچرز اگر لرن کر رہے ہیں تو ہم نے آپ اسکول اونرز کے لیے, اسکول پرنسپل کے لیے انتظام کر دیا ہے. ٹیچرز اگر پیرنٹس 5 دن تک 5 days تک پیرنٹس پڑھا رہے ہیں تو اس کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی ہم نے اس کا پورا انتظام اس میں کیا ہوا ہے. یہ تو ہو گیا اکیڈمک ایکٹیویٹیز. اب اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کو صرف انگلش, میتھمیٹکس, سائنس تک انگیج نہیں رکھنا. آپ کے علم میں کہ آفاق لیڈرز کلب موجود ہے. آفاق لیڈرز کلب پورے پاکستان میں کیمپنگ کرتا ہے, لیڈرشپ کیمپ کر رہا ہوتا ہے. آفاق لیڈرز کلب کے ذریعے ہم پورے پاکستان میں کوئز کمپٹیشن کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران میں بھی ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں کئی ملکوں سے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کے ذریعے انسائکلوپیڈیا ہم پبلش کرتے ہیں. انسائکلوپیڈیا ہم جو ہے ویکلی بیسس پہ پبلش کرتے ہیں. انسائکلوپیڈیا کوئز کمپٹیشن کراتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اس دوران میں آپ کے بچے کو یہ لیڈرز کلب جو ہے اسکول کے ذریعے انگیج رکھے گا.
اسکول پرنسپل کے ساتھ انوالو کر کے، ہم اسکول ٹیچر کے ساتھ انوالو کر کے ہم ان بچوں کے مختلف ٹیلنٹ ایوارڈ کرتے رہیں گے، بچوں کے اسپورٹس کمپٹیشنس کو مینیج کریں گے، بچوں کے لیے ہم جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ کہہ لیجیے کریٹو رائٹنگ کمپٹیشنس کروائیں گے، بک ریویو کمپٹیشنس کروائیں گے انشاءاللہ، اور بچوں کے لیے ہم جو ہے بے شمار طرح کی ایکٹیویٹیز جو آن لائن ہو سکتی ہے وہ لیڈرز کلب کی ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہوگی، سبجیکٹ بیس بھی کر رہی ہوگی اور سبجیکٹ کے علاوہ بھی کر رہی ہوگی۔ تو آفاق لیڈرز کلب، آفاق کے جو 42 آفیسز ہیں پورے پاکستان میں، اپنے 42 آفس کے ذریعے وہ اپنے ممبرز اسکولز کو اور ان کے ٹیچرز کے ذریعے، ان کے پیرنٹس کے ذریعے ان بچوں کو انگیج کر کے انہیں اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ دیگر کمپٹیشن میں پاکستان کے بچوں کے ساتھ بھی اور پوری دنیا کے بچوں کے ساتھ بھی وہ کمپٹیشن میں انگیج رکھیں گے، ان پہ بچوں کو پرائز بھی دیں گے، تو اس کا بھی پورا انتظام موجود ہے۔ دیکھیے اس پورے کریکولم کو مینیج کرنے کے لیے پھر میں نے آپ سے بار بار کہا کہ عام حالات میں بھی ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کو آپس میں کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اسکول پرنسپلز جو ہیں ان کے لیے بھی چیلنج یہ ہوگا، آفاق کے لیے بھی چیلنج یہ ہوگا کہ کس طرح ہم ان ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لرننگ پیک ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے کانفیڈنس سے انشاءاللہ کہ یہ لرننگ پیک ان سب کو انگیج رکھنے میں بہت ہی مؤثر رول پلے کرے گا، اور اس کے اوپر پیرنٹس کے ساتھ بھی پورے سیشن کر کے میں اس کے فیڈ بیک کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اور آخر میں یہ سلائیڈ جو بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے، اس پروگرام کے آخری سیشن میں ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس سلائیڈ کو دیکھیے تو ہم پیرنٹس کو اس وقت بہت کم کام دے رہے ہیں، پیرنٹس سے زیادہ لوڈ اس وقت ٹیچر پہ ہے، اور ٹیچر سے زیادہ لوڈ اس وقت اسکول پرنسپل پہ ہے، اور اس پورے ایجوکیشن سسٹم کو نہ صرف بچانے کے لیے بلکہ جس طرح میں نے پچھلی ورک شاپ میں کہا تھا انشاءاللہ ہم اس کووڈ-19 کو پاکستان کی ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو اپلفٹ کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی استعمال کریں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیے گا جو میں سلائیڈ آپ کو دکھاؤں گا اس میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آپ کو آفاق کی نظر آئے گی۔ یہاں آپ کے پاس جو اسکرین نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے 6 سیشن پر ڈے۔ اگر ہم اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنے کے بعد، اور کنونس کرنے کے لیے اگر ہم آپ ہی کی مدد سے ہم پیرنٹس کا بھی، لاکھوں پیرنٹس کا انشاءاللہ ایک سیشن کریں گے جس طرح ہم نے پائلٹنگ میں کیا، اور ان کو اس بات کو سمجھائیں گے اور وہ سمجھیں گے کیونکہ مسئلہ ان کے بچوں کا ہے۔ اگر پیرنٹس 4 آورس کے لیے فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کریں، جس کی گائیڈنس یقیناً اسکول سے ہوگی اور وہ اسکول کے بغیر نہیں کر سکیں گے، اور بچوں کے 40 منٹ کے 6 سیشن کو ایک دن میں مینیج کر لیں، تو ہم اس میں 5 ایریاز میں ڈیٹا کلیکٹ کریں گے جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے فگر آ رہی ہے 90%، 85%، 92%، 84%، 90%۔ اس کو سمجھیے یہ کیا ہے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ اسکول کے ذریعے یہ مانیٹر کریں گے کہ بچوں نے آج نئے ٹاپک کیا سیکھے جو کہ ان کے پلان میں موجود تھا، بچے اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد مطمئن ہے کہ نہیں ہے، اس کی پرسنٹیج نکالیں گے۔ اس کے علاوہ پیرنٹس کی اس کے اوپر کوئی کیوری ہے تو ہم دیکھیں گے کہ 90% کیوری کو ایڈریس کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ اس میں جو 84% لکھا ہے اس پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آن لائن کیا تھا یا آف لائن کیا تھا، دونوں صورتوں میں اس میں جو ہے وہ اسکول نے اس کو جو مینیج کیا اس میں سیٹسفیکشن اسکول کا کیا ہے، بچوں کا کیا ہے، پیرنٹس کی کیوری کیسے ایڈریس کی گئی ہے، نئے ٹاپک سیکھے گئے کہ نہیں سیکھے گئے۔ یہ ہمیں ایک دن میں 1 ڈے میں 6 سیشن پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے جو ہم نے اتنا کمپریہنسو لرننگ پیک بنا کے دیا ہے، جس میں پوری انسٹرکشنز آپ کو دی گئی ہے، جس کو ٹیچر بھی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، ہر ہفتے آپ اسکول میں جا کے ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں، جس کی کاپی ٹیچر چیک کر رہا ہے، جس کو اسکول مینیج کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ 6 سیشن پیرنٹس مینیج کرتے ہیں تو یہ سب سے کم لوڈ ہے جو ان کے اوپر ہے۔ لیکن اگر آپ اسکول کو دیکھیں تو آپ دیکھیے پیرنٹس کو، اب یہاں پہ 3 فگر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے 30 سیشن، درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں 300 سیشن، اور آپ رائٹ ہینڈ پہ دیکھ رہے ہیں 11.4 ملین سیشن۔ دیکھیے یہ جو 30 سیشن لکھا ہوا ہے، 30 سیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پیرنٹس بچوں کے 6 سیشن پر ڈے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں تو 5 6 30، تو وہ ایک ویک میں 30 سیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے یا مانیٹر کر رہے ہوں گے۔ اور اگر یہ آن لائن کلاس ہو رہی ہے تو ٹیچر 30 سیشن لیں گے پر ویک، ان پہ یہ لوڈ ہوگا کہ وہ 30 سیشن پیرنٹ کے ساتھ فلیکسیبل ٹائم کے ساتھ طے کر کے وہ 30 سیشن کو لے کے جو اس کے لرننگ ٹارگیٹس ہے اس کو اچیو کریں گے۔ اگر بچے روزانہ اپنے ڈیلی کے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیں پیرنٹس اور ٹیچر کی فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں، تو اس کے نتیجے میں اسکول اونر پہ یا اسکول پرنسپل پہ رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ اگر وہ اسکول 10 کلاسز رکھ رہا ہے، کلاس پری نرسری سے 7 تک، تو اس اسکول کو 300 سیشن پر ویک مینیج کرنے پڑیں گے۔ تو دیکھیے آپ کہ ٹیچر کا جو برڈن ہے وہ کم ہے، اس سے کم پیرنٹس کا برڈن ہے، لیکن اسکول کا برڈن بڑھ جاتا ہے اور اسکول کو 300 سیشن پر ویک کو مینیج کرنا ہوگا، چاہے وہ آف لائن ہو چاہے وہ آن لائن ہو۔
कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है, हर दो सूरतों में ये मुमकिन होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम इस पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ताकि स्कूल ओनर्स इस बात को समझें कि इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम 300 सेशन आप मैनेज कर रहे हैं और आप एक स्कूल है और हमारे 38,000 स्कूल जो मेंबर हैं और इसके अलावा जितने नॉन मेंबर्स स्कूल भी आना चाहें जो पाकिस्तान के 200,000 स्कूल्स हैं उनमें से, तो हम सिर्फ 38,000 स्कूल्स को अगर देखें तो हम पे जो बर्डन आएगा वो 11.4 मिलियन सेशन जो है हम पर वीक मैनेज कर रहे होंगे। और उसमें इंशाल्लाह देखेंगे कि बच्चों की जो लर्निंग हो रही है वो नए टॉपिक की हो रही है कि नहीं हो रही, पेरेंट्स की क्यूरी को एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इसी तरह बच्चों की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, टीचर पेरेंट स्कूल का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। इसको चेक करने के नतीजे में लर्निंग पैक की मदद से हम 11.4 मिलियन सेशन को मैनेज करेंगे। तो सबसे ज्यादा लोड अगर आप देखें तो वो आफाक के ऊपर आ रहा है, और उसके मुकाबले में स्कूल का लोड कितना कम है, और उसके मुकाबले में पेरेंट्स का रोल जो है या उन पे बर्डन जो है वो ना होने के बराबर है। अगर आफाक अपना रोल प्ले करें, स्कूल अपना रोल प्ले करें और ये मॉडल हम सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर दें, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के 8 मिलियन बच्चे जो हमारे 38,000 स्कूल्स के अंदर हैं, यानी 80 लाख के करीब जो बच्चे हैं, उनको उनकी जो एजुकेशन है न सिर्फ ये कि वो एजुकेशन जारी रह सकेगी, बल्कि मैंने आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि अगर ये सिलसिला पूरे साल जारी रहा तो क्वालिटी एजुकेशन में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 50 कंट्रीज में इंशाल्लाह आ जाएगा। और इन लर्निंग टारगेट की अचीवमेंट के नतीजे में ये जो कंप्लेन होती है कि बच्चा प्री नर्सरी में आया और प्री नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक रहा एक आम स्कूल में जिसकी फीस भी बहुत कम है, और मैं आपसे प्रिंसिपल कन्वेंशन में इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आप जानते हैं इस बात को, मैं प्रिंसिपल कन्वेंशन में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। हर साल में 10,000 से ज़्यादा प्रिंसिपल के साथ जो है वो फेस टू फेस सेशन करता हूँ, और उस सेशन में मैं लास्ट 15 ईयर से आपको ये कहता आ रहा हूँ, तकरीबन 50,000 के करीब प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग में ये बात कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हम क्लास प्री नर्सरी से लेके ग्रेड 10 तक जब बच्चों को स्टडी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आम स्कूलों के बच्चे पूरे साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद, इंग्लिश के एग्जाम पास करने के बावजूद इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं होते। अब जब वो इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं होते तो सवाल ये पैदा होता है कि हम उस पीरियड में क्या कर रहे होते हैं, वो गैप क्या है जिसकी वजह से वो इस काबिल नहीं होता। तो हम प्री नर्सरी से लेके मैट्रिक तक पढ़ाने के बावजूद बच्चे इंग्लिश में बात करना, उसको सुन के समझना, ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, इस बात को आप जानते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो स्कूल जिनकी फीसें 15,000 से 20,000 के करीब है, 25,000 के करीब है, वहाँ टीचरों की सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब जब मैं उनके पेरेंट्स से ये पूछता हूँ, और जब मैं उनके बच्चों से ये पूछता हूँ, जब मैं उनके टीचर और प्रिंसिपल से ये पूछता हूँ कि ये बताइए ये बच्चा नर्सरी क्लास से उर्दू पढ़ता आ रहा है, इस बच्चे ने ग्रेड 8 तक जो है मुस्तकिल उर्दू के सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें पास हुआ है, पास होने के बावजूद ग्रेड 8 का बच्चा उर्दू में जो है रीडिंग नहीं कर पाता, ना अच्छी उर्दू को लिख पाता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त टीचर क्या पढ़ा रहे थे और क्या सिखा रहे थे। ये चैलेंजेस जो हैं, जो ज्यादा फीस लेने वाले स्कूल हैं ये उनके साथ भी है, जो कम फीस लेने वाले हैं ये उनके साथ भी है। उसकी सबसे बड़ा रीजन जो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहा हूँ, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्लासरूम में लैंग्वेज की क्लास में लैंग्वेज का असेसमेंट नहीं होता, मैथमेटिक्स की क्लास में मैथमेटिकल स्किल का असेसमेंट नहीं होता, साइंस की क्लास में साइंटिफिक स्किल्स का असेसमेंट नहीं होता, सोशल स्टडीज की क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से रिलेटेड स्किल्स जो हैं उसका असेसमेंट नहीं होता। ये जो लर्निंग पैक जब आपको दिया जाएगा, उस लर्निंग पैक का जो 40 मिनट का पूरा लेसन दिया जाएगा, उस 40 मिनट के अंदर जो टीचर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, जो टीचर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उसको सॉल्व करने के नतीजे में वो जो डेली टारगेट जिसको अचीव करने को कहा जा रहा है, वो टारगेट का मतलब ही ये है कि अगर वो लैंग्वेज है तो लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के गोल अचीव होंगे, अगर वो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिकल स्किल्स के गोल अचीव होंगे, अगर वो साइंस है तो साइंटिफिक स्किल्स के गोल अचीव होंगे। वो या इस टारगेट को अचीव करने के नतीजे में जब ये गोल अचीव हो जाएंगे तो पाकिस्तानी बच्चों का जब इंटरनेशनल कंपटीशन में आप पीसा जैसे टेस्ट में भेजें जिसमें 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, अभी तो हम पार्टिसिपेट नहीं करते उसमें, ये बच्चे लैंग्वेज में भी, ये मैथमेटिक्स में भी और साइंस के अंदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर पूरा एक मॉनिटरिंग का निज़ाम है, और इस पूरे कोविड-19 में जिस अपॉर्चुनिटी से हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो ये है कि अब हम पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं। पेरेंट्स आज से पहले ये नहीं जानते थे कि जब आप स्कूल बच्चे स्कूल गए हैं तो आज जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसके किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ के वो क्या सीखेंगे, उसको सीखने के नतीजे में उनकी क्या स्किल डेवलप होगी। ये सारी बातें हम पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे हैं इस मौके पे। टीचर के लेसन प्लान में उसकी पूरी डिटेल मौजूद है कैसे अचीव होगा, और स्कूल ओनर्स को भी पता चल जाएगा
کہ میرے بچوں نے آج کیا گول اچیو کرنا ہے. تو اس طرح اسکول کے پرنسپل کی مانیٹرنگ بہتر ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں کریکولم مینیج کرنے کے لیے اسکول کے ٹیچر کی مانیٹرنگ بہتر ہو جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹ بھی دیکھ سکے گا کہ آج میں نے کیا لرن کیا, اور سب سے اہم بات ان کے پیرنٹس بھی دیکھ سکیں گے. تو کووڈ-19 کے بعد جب اسکول اوپن ہوگا اور یہ سلسلہ جاری رہا تو مجھے یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ کتنا زیادہ انشاءاللہ امپروو ہو چکا ہوگا. لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, اس کوالٹی کو اس حد تک امپروو کرنے کے لیے, کریکولم کو اس حد تک مینیج کرنے کے لیے, اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ برڈن 11.5 ملین سیشن پر ویک جو ہے وہ آفاق جو ہے مینیج کر رہا ہے, جو 1.40 کروڑ کے قریب بنتا ہے ممبر اسکول, جو کہ صرف 38,000 اسکول کی بات ہو رہی ہے. اگر باقی ہوں گے تو یہ بہت زیادہ ہوگا. لیکن یہ اتنا اوور ایمبیشس جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے اچیو ہوگا, اس کے لیے آپ نیکسٹ سلائیڈ کو دیکھیے. دیکھیے, ہم نے آپ کو اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ایک ایڈ چلایا تھا جس میں ہم نے کہا تھا بگ نیوز فار پیرنٹس. اس بگ نیوز فار پیرنٹس میں جہاں ہم نے آپ سے کہا ویلکم بیک ٹو اسکول, اور ویلکم بیک ٹو اسکول کے بعد ہم نے کہا کہ 1 جولائی سے آپ کا سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے. سیشن کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. پلاننگ ہمارے پاس یونٹ کے اندر موجود ہے, پلاننگ ہمارے پاس ویک کے اندر موجود ہے, پلاننگ ہمارے پاس ڈے کے حساب سے موجود ہے, پلاننگ ہم نے سبجیکٹ وائز بریک کیا ہوا ہے, پلاننگ ہم نے 40 منٹس کے لیے پیرنٹس کی فیسیلیٹیشن کیا ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, آن لائن کی فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں, آف لائن کی فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں. تو اب ہم پیرنٹس کو کہہ رہے ہیں جس طرح بچہ 6 پیریڈ اسکول میں لیتا تھا بالکل اسی طرح 6 پیریڈ آپ کے گھر پہ بھی لے گا, اور اس کی لرننگ ہوگی, اور ٹیچر اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے, ٹیچرز آپ کو سمجھا رہے ہوں گے, اسکول کے پرنسپل آپ کو سمجھا رہے ہوں گے, اور آفاق ان کے ساتھ رابطے میں رہے گا. اس کے نتیجے میں 38,546 پرائیویٹ اسکول جو پاکستان کے آفاق کے ممبرز اسکول ہیں, آفاق ان کے 400,000 ٹیچرز کی سرٹیفکیشن کے لیے آفاق ٹریننگ ڈپارٹمنٹ نے, جس کے 42 ریجنز کے اندر ٹرینر موجود ہیں, جو پہلے ہی 4 لاکھ ٹیچرز کو جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ فیس ٹو فیس ٹریننگ دے چکا ہے. تو اب اس کے لیے آن لائن اپنے ریجنز کے ذریعے 42 ریجنز کے ذریعے اگر اسکول کو ٹیکنالوجی سکھانی ہے, اسکول کو یہ لرننگ پیک پورا سمجھانا ہے, اسکول کے سارے سبجیکٹ ٹیچرز کو سارے سبجیکٹس کے ٹارگیٹس کو سمجھانا ہے, کیسے وہ بچوں کے ذریعے اچیو کریں گے اس کو سمجھانا ہے. تو یہ اگر فزیکلی ممکن تھا تو آن لائن کے ذریعے 42 ریجنز کے اندر ہمارا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ آپ کو ود ان اے منتھ اس قابل کر دے گا کہ آپ اس گول کو اچیو کرتے رہیں گے. اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں, یہ سلسلہ پورے سال چلتا رہے گا. ہر یونٹ کے حساب سے آپ کو ٹریننگ ملتی رہے گی, ہر پیک کے حساب ویک کے پیک کے حساب سے آپ کو ٹریننگ ملے گی, اس میں ہر ڈے کیسے پڑھایا جائے اس کے حوالے سے آپ کو ٹریننگ ملے گی. تو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ جس سے پہلے پبلک سیکٹر میں بھی اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک کنونشن میں ہمارا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 17,000 پرنسپلس کو 1700 پرنسپل کو اکٹھا کر کے لا کے اس نے پروگرام کروایا, وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے. دوسری طرف ہمارے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم اس میسج کو اگر پورے پاکستان میں پھیلانا چاہیں تو ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, ہماری سیل ٹیم پورے پاکستان میں جو آپ کے پاس پھیلی ہوئی ہے, میرے پاس کل تک کا پورا جو اسٹیٹسٹکس موجود ہے, ہماری ٹیم نے پورے پاکستان میں مور دین 25,000 پرنسپل سے بات چیت کر کے جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے ان کو رجسٹرڈ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے 38,000 اسکول کو اس کے میسیجز بھیجے. اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان 38,000 کے علاوہ جو اسکولز ہیں ان کو بھی میسیج دیا. تو یہ ایک ہفتے کے اندر ہماری سیل ٹیم نے, ہماری مارکیٹنگ کی ٹیم نے پورے پاکستان کے چپے چپے میں نہ صرف یہ کہ میسج پہنچایا بلکہ ان کی رجسٹریشن کرنے کے بعد پورا کمپلیٹ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے کہ میرے آج کے اس پروگرام کو کون لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں. کیونکہ اس پروگرام کے نتیجے میں جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملنا ہے اس کے سیشن کے نتیجے میں, اس سرٹیفکیٹ کے لیے ڈیٹا امپورٹنٹ ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں ڈیٹا ہمارے پاس جو آیا ہے اور جو آ رہا ہے, یہ جو ہماری مارکیٹنگ کی ٹیم ہے اس کی کیپیسٹی ہے. ٹریننگ کی ٹیم کی کیپیسٹی میں آپ کو بتا چکا ہوں. ریسرچ کی ٹیم کی کیپیسٹی یہ ہے کہ اس وقت فیڈرل بورڈ کی کتاب جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے, فیڈرل بورڈ کی کتاب آفاق, اس کی میجورٹی کتاب آفاق کے ریسرچرز نے ڈیولپ کی, بہت ہی کم ٹائم میں ڈیولپ کی, الحمدللہ بہت اچھی کتاب ڈیولپ کی. اس وقت ہمارے پاس ایف جی کے اسکولز جو ہیں ان کے پیرنٹس بھی اس پروگرام کو, پرنسپل بھی پروگرام کو سن رہے ہیں. آپ کے میں اس طرح گورنمنٹ کے فیڈرل بورڈ کے بھی سن رہے ہیں, دیگر جو بورڈ ہیں ہمارے پاس ان کے بورڈ کے لوگ بھی سن رہے ہیں. تو آفاق ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کے جو فل ٹائم کریکولم ڈیولپرز ہیں جنہوں نے پہلے ریسورس پیک ڈیولپ کیا تھا بہت ہی شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر, ایک سال کے اندر 100 سے زیادہ ٹیکسٹ بک انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے, فیڈرل کے لیے بھی لکھی ہے, پرائیویٹ کے لیے بھی لکھی ہے. اس کی ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی اتنی کیپیسٹی ہے الحمدللہ کہ اس نے پہلے ریسورس پیک آپ کو بنا کے دیا, پھر اتنے شارٹ ٹائم کے اندر آپ کے بچے کو جو ایک ویک کا
لرننگ پیک مل رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک گریڈ 1 کا اگر بچہ ہے تو اس کے گریڈ 1 کا جو 1 یونٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنا، 1 یونٹ کے 1 ویک کو ڈیولپ کرنا، اس کے ڈے کو ڈیولپ کرنا، پھر گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 1 2 3 4 5 6 سارے کلاسز کو ڈیولپ کرنا، آفاق کی سن سیریز، نخلا سیریز، اقبال سیریز پہ ڈیولپ کرنا، اور جن کے پاس سن، نخلا یا اقبال سیریز کی بک نہیں ہے ان کے لیے پھر انہوں نے جو اسکل ڈیولپمنٹ کا پورا پیک اسی طریقے سے بنانا ہے جو کوئی بھی اسکول استعمال کر سکے۔ اتنا بڑا ٹارگٹ جو آفاق نے لیا، الحمدللہ اس پہ کام جاری ہے۔ تو آفاق کی ریسرچ کی ٹیم کی کیپیسٹی، اس کی ٹریننگ کی کیپیسٹی، اس کی مارکیٹنگ کی کیپیسٹی، پھر آفاق لیڈرز کلب جو ایک ایک دن میں بچوں کو سامنے بٹھا کے 1000 بچوں کو کوئز کمپٹیشن میں بٹھا چکا ہے۔ اس کے لیے بچوں کو 40,000 40,000 بچے کو یا 50,000 بچوں کو یا 1 لاکھ بچوں کو جو ہے وہ بٹھا کے کوئز کمپٹیشن میں بٹھانا یہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ممکن ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے گول کو جو ہے وہ اچیو کریں گے۔ سپورٹنگ ڈپارٹمنٹ آفاق HR، آفاق جو فائنانس ہے، آفاق کا جو پروکیورمنٹ کا شعبہ ہے، جو پرنٹنگ کا شعبہ ہے، وہ سب آپ کے لیے یقینی بنائے گا انشاءاللہ کہ ہمارے پورے پاکستان میں جو 900 سے زیادہ ڈیلرز ہیں یہ سارے پیک ان کے پاس موجود ہوں گے، ان کے تھرو انشاءاللہ اسکول کے پاس موجود ہوں گے، ان کے ذریعے پیرنٹس کے پاس موجود ہوں گے، ای بکس کی صورت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو اویلیبل کریں گے۔ تو آفاق کے یہ سارے ڈپارٹمنٹ اس کرائسس میں اس پورے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو انشاءاللہ اپلفٹ کریں گے۔ اور یہ آرگنائزیشن ظاہر ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن اس کا مشن تھا، اور اس کرائسس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس مشن کی تکمیل میں یہ اور پیچھے نہیں جائے گا بلکہ یہ ڈریم اور جلدی پورا ہوگا۔ اب یہ ایڈ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، ٹیچ آن لائن ناؤ، ہم انشاءاللہ 400,000 ٹیچر جن کے رجسٹریشن کا پروسیس جاری ہے ان کو سرٹیفائی کریں گے، 38,000 اسکولز کو سرٹیفائی کریں گے، اور ان کے ذریعے پیرنٹس تک ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ کہ بچوں کے ڈیلی کے لرننگ گولز جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں۔ اب اس حوالے سے اگر آپ اس نیکسٹ سلائیڈ کو دیکھیں تو میں پورا ایک بریف انٹروڈکشن میں نے آفاق کا دے دیا ہے، میں تھوڑا سا اور سمجھا دوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ سب کام کیسے ہوگا۔ پورے پاکستان میں آپ کے آفاق کے 11 کے قریب زون ہیں، ان 11 زون کا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ 11 زون پورے پاکستان میں موجود ہے، اور ان 11 زون کے اندر جو آفاق کا نیٹ ورک ہے اس کے اندر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ یہ 11 زون جو پورے پاکستان میں موجود ہیں ان میں ریجنز ہیں۔ یہ ریجنز جو ہیں کیسے کام کرتے ہیں، یہ ریجنز کے نام ہیں۔ ان ریجنز کے ساتھ ساتھ آپ اسکول اونر واقف ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کا تعلق اسلام آباد زون سے ہے تو آفاق کا جو اسلام آباد زون ہے اس میں اٹک، اسلام آباد میں چکوال، سرگودا اور راولپنڈی اور سرگودا، تو یہ اسلام آباد آفس جو آپ کے اٹک کو بھی دیکھتا ہے، چکوال کو بھی دیکھتا ہے، اس کے علاوہ راولپنڈی کو بھی دیکھتا ہے اور اسلام آباد پورے سٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، اس کے پاس یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ اس کے ممبرس اسکول کی تعداد کتنی ہے، کہاں کہاں ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو آفاق کراچی زون کے بارے میں، ساؤتھ ہے، سینٹرل ہے، پورے پاکستان میں آفاق کے 42 آفیسز موجود ہیں، ان 42 آفیسز میں ریجنل ہیڈ موجود ہیں، ان ریجنل ہیڈ کے علاوہ ہمارے ٹرینرز موجود ہیں، ہماری سیل ٹیم موجود ہے، اور ان کے پاس آپ کا کمپلیٹ ڈیٹا موجود ہے، اس لیے ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ یہ آپ کے رابطے میں ہوں گے، ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے اس پورے پروگرام کے بعد ایکٹیو ہو جائے گی، آپ سے رابطے کرے گی، رابطے کرنے کے بعد آپ کے جو ایشوز ہیں اس کو سالو کرے گی، آپ کے جو ٹیچرز کی ٹریننگ کا سلسلہ ہے اس کی سرٹیفیکیشن کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرے گی، اسکول کی جو سرٹیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کرے گی، اور اس لرننگ پیک کی مدد سے اور جو ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہے اس کی مدد سے ہم کوالٹی ایجوکیشن میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا بریک تھرو کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن کو انشاءاللہ امپروو کریں گے۔ اور اس سیشن کے اندر جتنے لوگوں نے جو ہے وہ سپورٹ کی، جو اسکول اونرز ہیں جو اس پروگرام میں شریک ہوئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آفاق کی وہ پوری ٹیم جس نے اس کے اندر دن رات محنت کی، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کریکولم مینجمنٹ کووڈ-19 ڈیورنگ کووڈ-19 کا یہ آج فرسٹ سیشن ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے لیے آپ کو دوبارہ پھر اناؤنس کر دیں گے، اس کے اندر ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے جو کریکولم سے ریلیٹڈ ایشو ہوگا، اس دوران آپ اس پروگرام کو امپلیمنٹ انشاءاللہ کر چکے ہوں گے، ان کے ایشوز بھی آپ سے سنیں گے اور اس کا سولوشن بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو کریکولم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19 یہ جو پورا آج کا سیشن تھا، میں اس کو ایک دفعہ آپ کے سامنے پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ شروع میں ہم نے ایک پوری صورتحال آپ سے ڈسکس کی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کے 190 کنٹریز کے 1.6 بلین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے، جس میں 90% کا تعلق اسکول کے ساتھ ہے۔ پھر ہم نے آج میں ذکر کیا کہ پاکستان کے اندر اس میں سارے ہی بچوں نے نقصان اٹھایا، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر جو بیک بون ہے پاکستان کی، جس میں 40% بچے پڑھتے ہیں، جس کے پاس 51% ٹیچر موجود ہیں، ان پرائیویٹ اسکول اونر نے اپنی زندگی بھر کی ایفرٹ سے یہ اسکول بنایا، انہوں نے محنت کر کے یہ اسکول بنایا،
وہ بری طریقے سے اس میں متاثر ہوئے، اور ہم نے کہا کہ 200,000 جو پرائیویٹ اسکول ہیں پاکستان کے، جس میں آپ کہہ لیجئے کہ 1.5 ملین کے قریب جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں، 200,000 اس میں 20 ملین سے زیادہ جو ہے وہ بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اس کرائسس نے انہیں فائنینشلی بھی، آپ کو مجھے یقین ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ کو بہت بری طریقے سے ڈسٹرب کیا، لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ لاس جو ہے وہ بچوں کا ہوا اور پیرنٹس کا لاس ہوا. بدقسمتی سے کچھ نیگیٹو پروپیگنڈا کہہ لیجیے اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ اسکول کا رول تھا وہ ٹھیک سے شاید ایکسپلین نہیں ہو سکا. اس کے نتیجے میں پیرنٹس کا اور ٹیچر اور اسکول کا وہ ریلیشن شپ اس دوران میں بلڈ نہیں ہو سکا جو اس کو بلڈ ہونا چاہیے تھا. لیکن گورنمنٹ بھی اس بارے میں پریشان ہے، گورنمنٹ بھی چاہتی ہے ایجوکیشن کو جو ہے وہ امپروو کیا جائے، پرائیویٹ سیکٹر بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حل ہونا تھا. اس سولوشن کے اندر پیرنٹس کو انوالو کیے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. لیکن پیرنٹس کو انوالو کر کے بھی یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا، اس کی میں نے پوری ڈیٹیل آج کریکلم مینجمنٹ ڈیورنگ کووڈ-19 میں بتاتے ہوئے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی بھی ہمارا وقت نہیں گزرا. ہم جولائی کے 1 سے اگر اپنا سیشن اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم مارچ تک جو 180 ڈیز پہلے ہمیں ملتے تھے وہ 180 ڈیز اب بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ. اس 180 ڈیز کو مینیج کرنے کے لیے جو ہم نے 6 یونٹ بنائے ہیں وہ 6 یونٹ ہمارے پاس اب بھی موجود ہیں. اس 6 یونٹ کے بعد جو ہم نے ویک میں بریک اپ کیا ہے، جو ہم نے اس کو ڈے میں بریک کیا ہے، ان ڈیز میں ویک میں بریک کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پیرنٹس کے پاس اگر کتاب موجود ہے، بک موجود ہے، تو بچوں کے لرننگ ٹارگٹس کیا ہیں جو اس سے اچیو ہونے چاہیے، وہ لرننگ ٹارگٹ کیسے اچیو ہوں گے، اس کو کون چیک کرے گا کہ وہ لرننگ ٹارگٹ اچیو ہوئے کہ نہیں ہوئے، وہ رزلٹ کون اناؤنس کرے گا کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اب انشاءاللہ ہمارے پیرنٹس کو ہمارے اسکول یہ لرننگ پیک جب دے دیں گے تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے بک کو کیسے پڑھائیں گے. انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ٹیچر سے جو آن لائن کلاس دے رہے ہیں وہاں کی ٹول ٹیچر کیسے اچیو کریں گے، وہ ٹیچر پیک بتائے گا. اور اگر ٹیچر ویکلی بیسس پہ پیرنٹس سے میٹنگ کریں گے اور پیرنٹس کے ذریعے وہ رابطے میں رہیں گے بچے کی پروگرس، تو پیرنٹس کا لرننگ پیک کے اندر پوری ڈیٹیل انسٹرکشن اردو اور انگلش میں موجود ہوگی. ہر دن ہر پیریڈ میں بچہ جو کچھ لرن کرے گا اس کے لرننگ گول سامنے لکھے ہوں گے. اس کا ویکلی ٹیسٹ یہ بتائے گا کہ وہ گول اچیو ہوا کہ نہیں ہوا. اس طریقے کی ایجوکیشن کے نتیجے میں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، کنونشنوں میں آپ سنتے رہیں کہ اس کے نتیجے میں پیرنٹس کی پارٹیسپیشن بھی انشاءاللہ بڑھے گی. جب اسکول اوپن ہو جائے گا پیرنٹس انجوائے کریں گے بچوں کو سکھانے میں، اپنا رول ایز اے فیسیلیٹیٹر وہ خود بھی لرن کریں گے، اور ان کے نتیجے میں جو ان کے بچوں کی پروگرس ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. اور جب میں نے یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لرننگ پیک کس طرح اس کو گائیڈ کرے گا، تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا لوڈ سب سے کم پیرنٹس کے اوپر ہے، کیونکہ پیرنٹس 6 سیشن پر ڈے مینیج کر رہے ہیں اور 30 سیشن پر ویک کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ٹیچرز 30 سیشن پر ویک کی مانیٹر کر رہے ہیں، اسکول 300 سیشن پر ویک کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور آفاق 11.4 ملین سیشن کی پر ویک مانیٹر کر رہا ہے. اگر آفاق کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر نہ ہوتا، آفاق ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن نہ ہوتا، اور پاکستان میں اس کا مشن کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنا نہ ہوتا، تو اتنے کرائسس کے اندر آفاق کی ٹیم، جو اس کی ریسرچ کی ٹیم، اس کی ٹریننگ کی ٹیم، اس کی مارکیٹنگ کی ٹیم آپ کے لیے یہ سولوشن لانے میں کسی بھی طرح یہ سولوشن دینا کسی طرح ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کمٹمنٹ کو ہم پورا کریں گے. یہ چیزیں ہم گریجولی بناتے رہیں گے اور اپنے اسکولوں کو بھیجتے رہیں گے. ہمارا پورا نیٹ ورک پاکستان کے اندر موجود ہے. اس پروگرام کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ. اور ساتھ میں آخر میں ایک جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اس سلائیڈ پہ لکھا ہے. اس سلائیڈ کو اگر آپ غور سے پڑھیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹیشن ہے. اس کوٹیشن کے اندر ہمارے لیے بہت سبق ہے، ہمارے لیے ایک میسج ہے. وہ کہتے ہیں کہ the life of this world is made up of 3 days. The life of this world is made up of 3 days. Yesterday has gone with all that was done. Tomorrow you may never reach. And today is for you. So do what you should do. Today جو گزر گیا اس کو بھول جائیں، کل کسی نے دیکھی نہیں ہے. جو کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم نے آج ہی کرنا ہے، اور آفاق نے یہ انیشیٹو لیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ممبرز اسکول کے ذریعے، اپنے ٹیچرز کے ذریعے اور اپنے پیرنٹس کے ذریعے انشاءاللہ اس گول کو اچیو کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. جزاک اللہ.